ویلکم ٹو another episode of پاکستان ایکسپیرینس. تو آج بہت ہی خاص ایپیسوڈ ہے کیونکہ ہم نے سوچا دنیا کے ہر کونے سے ہر اوپینین ہم الگ الگ پوڈ کاسٹ میں لاتے ہیں. آج سوچا ایک ساتھ لے آئے. نو بٹ سیریسلی سو مچ سوشل میڈیا پولرائزیشن. اٹس آلموسٹ لائک مل بیٹھ کر تمیز سے پیار سے گفتگو تو ہو ہی نہیں سکتی. اینڈ سنس آئی ایم ناٹ اے گریٹ فیکٹ چیکر, مجھے خود کچھ چیزیں نہیں پتا ہوتی, تو فیکٹ چیکر ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہمارے ریزیڈنٹ ایکسپرٹ عزیر یونس ہیں. عزیر پلیز کچھ بولتے ہیں تاکہ جو لوگ آڈیو سن رہے ہیں ان کو سب کی آوازیں رجسٹر ہو جائیں. میرا نام عزیر یونس ہے, میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوں اور شہزاد بار بار بلاتے رہتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں, تو آج پھر حاضر ہیں. یہ مطلب گوانٹانامو بے میں جس طرح انٹروڈکشنز ہوتے ہیں نا اس طرح دیا گیا ہے یہ والا انٹروڈکشن. اور پی ٹی آئی کا اوپینین ٹیبل پہ لانے کے لیے ہمارے پاس جرنلسٹ کالمنسٹ بلال لکھانی ہیں. کیسے ہیں بلال؟ بس upset. I'm just happy کہ now I'm no longer the loudest Imran Khan supporter in every room I enter. Things are changing. I'm not sure that's a good thing. I don't think that's We'll come to it. اینڈ پی ایم ایل این کے آفیشیل اسپوکس پرسن نہیں ہے, نہیں ہے, بس ان کو پسند ہے. اور پبلک پالیسی ایکسپرٹ کہہ دوں یا اینالسٹ تک رہوں, ہر کانورسیشن میں ایک باجوہ ہونا ضروری ہے. مصطفیٰ جاوید باجوہ, ہاؤ آر یو؟ جی میں باجوؤں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اصل میں. I am their mole. تمبے مت کروا دینا کسی کو, باقی سب تو خیر ہے. میری اپنی گارنٹی نہیں ہے سیکیورٹی کی, تو میں آپ لوگوں کو کیا دوں. maybe let's just lay down the groundwork جس طرح ہائی اسکول ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا اس طرح کی. کس کو پہلے دیں؟ چلیں مصطفیٰ جاوید باجوہ, since we ended with you, I'm assuming if you could vote and you were in Pakistan you would vote for PMLN in the next elections whenever they will be. تو آپ کے پاس 3 منٹ ہے. کیوں آپ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے, یا کیوں آپ کو لگتا ہے لوگوں کو پی ایم ایل این کو ووٹ دینا چاہیے؟ تو ہاں جی, پی ایم ایل این کو ووٹ کروں گا. پہلے بھی پی ایم ایل این کو ووٹ کیا تھا میں. انفیکٹ ان کی جو الیکشن کیمپین تھی 2018 کی, اس کے اندر فار ویریس ریزنس تھنگز الائنڈ اینڈ آئی واز ٹیکنگ پارٹ ان دیٹ کیمپین ایز ویل, ہیلپنگ آؤٹ دا پارٹی. ان مائی مائنڈ آپ تو مطلب آپ تو پیٹ پٹواری ہیں پھر تو. بالکل میں تو پکا پٹواری ہوں اس طرح سے. But I obviously I keep thinking about this decision and keep thinking about are there any blind spots that are developing in my mind when I'm thinking about PMLN کہ میرے میں اور ایک اگر میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کسی چیز کے اوپر کوشچن کرتا ہوں, ان کے اندر کچھ تو ڈفرینس ہونا چاہیے کہ میں انکویسچنیبل لائلٹی جو ہے وہ آئی تھنک کوئی بھی نہیں ڈیزرو کرتی پاکستان کے اندر پارٹی. ایک فیکٹ ہے کہ یار ہماری جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں نا اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ ساری کی ساری ایک امپرفیکٹ انوائرمنٹ کے اندر ایوالو ہو رہی ہیں, اور یہ ساری کی ساری کچھ زیادہ ہی امپرفیکٹ ہیں. میں بالکل مسایہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک ایسا انسان آئے گا جو میری بھی اور میری جنریشن کی ساری امیدوں اور امنگوں کے اوپر پورا اترے گا, اور وہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ 1-2 ٹینیورز کے اندر پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, اگر میں اس کے اوپر تھوڑا سا بات کروں, اینڈ دین آئی ول کم ٹو لائک وائی پی ایم ایل این. Basically I have spent around 4.5 years working with provincial governments in Punjab and Balochistan as a consultant. I wasn't hired by the governments, I was hired by someone else to help out the top tier leadership of the governments. So I saw how the bureaucracies work in both provinces, I saw how the political leadership works in both provinces, and in the same time I've always been interested in politics پچھلے 14-15 سال سے. So میرے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ تھی, having spent around 8 of my formative years under dictatorship of President Musharraf. تو میرے لیے جو ویلیوز تھیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو, میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ میں اس کو جو پش مار سکے جمہوریت کی طرف, وہ جتنا مرضی امپرفیکٹ پش ہو, بٹ وہ جو زیادہ پش مارے گی وہ آئی تھنک مجھے زیادہ سوٹ کرتا تھا. دوسرا صرف یہ تھا کہ میری اپنی جو اپ برنگنگ ہے وہ ایک ریلیٹیولی ایلیٹ اپر مڈل کلاس سرکلس کے اندر رہی ہے, اسپیشلی فرام اے لیولس آن ورڈس. جس طرح کی یونیورسٹی میں گیا, جس طرح کے کالج میں گیا, بٹ جو میرا ویسے پچھلی جو اسٹڈیز تھیں وہ ایک ڈفرینٹ سوشل کلاس کے لوگوں کے ساتھ تھا, اور وہ جو ڈسکنیکٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کانورسیشنز ہو رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی, اس کے اندر ایک چیز ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی ہماری اپر مڈل کلاس سے, وہ ہے ڈیفیٹ, پولیٹیکل ڈیفیٹ. وہ ان کو وہ چیز ہضم نہیں ہوتی.
اگر میجورٹی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ووٹ کر دے یا ان کے آرگیومنٹ کو ایبزارب نہ کرے یا اس کو بائی نہ کرے. اینڈ آئی تھنک مائی ریڈ از کہ دس از انکریڈبلی ایروگینٹ. یہ جتنے میں آرمی فیملیز میں بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں, باقی لوگوں سے بات کرتا ہوں, دوستوں وغیرہ کے اندر بھی, ایوری ون ہیز دس سینس کہ یار وی نو وٹ از بیسٹ فار پاکستان. کہ بس ایسے کو 10-15 سال کے لیے نا کوئی ایسا ٹائم پیریڈ آ جائے جس میں پاور سینٹرلائز ہو جائے اور اسٹرکچر بھی وہ پوسٹ مارتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی. ایک ان کی بیسیکلی ویٹ ڈریم ہے کہ پریزیڈینشیل سسٹم آ جائے, وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئے گا, بٹ اسٹل the basic core underlying principle is کہ پاور سینٹرلائز ہو جائے, کوئی ایسا ٹائم پیریڈ آئے جس میں آپ کو کم از کم کو 150-200 کہیں سے میجیکلی اپیئر ہو جائیں بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیکنوکریٹس اور پاکستانی, اور ان کو آپ ان پلیس کر دیں فار 10-15 ایئرس, اور اس کے بعد وہ سارا سسٹم ٹھیک کر دیں گے, اور اس کے بعد ہم پھر جمہوریت کو موقع دے دیں گے جس میں پاکستان کے ہر کونے میں ہر سوشل کلاس کا بندہ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکے. سو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے میں میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جب سے پرٹیکولرلی مشرف صاحب کا جو کو لگا اس کے بعد سے اٹ ہیز بین دا پارٹی دیٹ ہیز کنسسٹنٹلی made a substantial push towards civilian supremacy. It has evolved into a more political party, and then also it delivers for people who we really interact with, but for people who don't get to raise their voice. یہ ٹیکنوکریٹ والا جو ویٹ ڈریم ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. میرے خیال سے فلسفہ یہ ہے کہ ہماری جو نوکری نہیں ہے, ہم اگر ساری وہ نوکریاں کر سکتے ہیں تو ٹیکنوکریٹ بھی ساری نوکریاں کر لیں گے. جمہوریت کی کیا ضرورت ہے. اچھا کیس, پازیٹیو کیس نہیں پریزنٹ کیا ویسے بادشاہ صاحب, آپ نے پرسنل باتیں شروع ہو گئے تو بلال کو اب چانس مل گیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر ہم پی ٹی آئی سپورٹر سے بات کرتے ہیں بلال, یوزلی دے سے alternatives دیکھیں نا آپ, they don't make a positive case. So what's the positive case for PTI, Bilal? Yeah, I think the biggest positive case for PTI, before I sort of launch into that, because وہ ایک عمران خان کی repetitive speech ہو جائے گی اور آپ سب لوگ جو ہے وہ سن چکے ہیں. سب کو رٹی ہوئی ہے یار. سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ایک ہی گھسی پیٹی اسپیچ ہر بار کرتے ہیں, لیکن why do people still show up after 3.5 years of bad governance? That is the question that I want people to ask. کہ کیوں, why is it that we are seeing such large numbers come out despite the fact that his governance was not perfect? How can we ask ourselves this question? And Shahzad, I think my whole life has culminated in trying to show up at your podcast, کیونکہ مجھے بہت سالوں سے یہ آپ سے یہ ایک لڑائی کرنی تھی صحیح طریقے سے, کیونکہ جو پی ٹی آئی کے کرٹکس ہیں وہ ایک سیٹیریکل ایک mocked version of a PTI supporter, ایک یوتھیا جو وہ you know, I don't know if I'm allowed to curse or not on your show, but basically it is for us. So basically یہ جو ایک mocked version ہے, آپ اسی سے ڈیبیٹ کرتے جاتے ہیں اور آپ اسی کو mock کرتے جاتے ہیں further, اور وہ ایک پروجیکشن آپ لوگوں کے ایک اینٹی پی ٹی آئی جو سرکلز ہیں اس کے اندر وہی ڈیبیٹ, you're basically debating yourself. تو ایک I'm really happy کہ we have a platform to talk across social bubbles, کیونکہ یہ جو ایک understanding of the world view of why people are still showing up, یہ ایک conversation جو ہے ابھی تک ہو نہیں سکی ہے. اور کیونکہ ایک پی ٹی آئی کا ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ ہم پولرائزیشن کو جو ہے وہ فردر انہینس کرتے ہیں, جیسے اس کے پہلے پی ٹی آئی کے پہلے پاکستان میں پولرائزیشن تھی نہیں اور کوئی گالیاں دیتا ہی نہیں تھا اور کوئی ٹرولنگ ہوتی نہیں تھی. ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کری ہیں. تو اس لیے اس کانورزیشن کے اندر انسٹیڈ آف بگننگ ود کہ ہم کون سی چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, آئی وانٹ ٹو بگن ود کہ ہم کون سی چیزوں پہ اگری کرتے ہیں, the four of us. اور دو میں چیزیں پیش کروں گا which I think and I hope کہ ہم سب لوگ اگری کریں گے. Let's see. Number one, the army is the number one source of Pakistan's structural problems in this country. Foreign text آ گیا, ابھی تو mention ہی ہوا تھا اور foreign notification آ گئی, Vigo is outside, جس کا بھی فون ہے سائلنٹ کر دو. تو ایک آئی تھنک یہ سب لوگ آئی تھنک اگری کرتے ہیں اس فنڈامنٹل پوائنٹ پہ. سیکنڈ فنڈامنٹل پوائنٹ پہ جہاں آئی تھنک everybody here will also agree کہ الیکشن جو ہیں وہ فری اور فیئر ہونے چاہیے. یہ دو چیزیں جو ہیں اس پہ آئی تھنک یہ پورا گروپ جو ہے وہ کنسنسس کرتا ہے. اب جہاں میری اور آپ کی ڈس ایگریمنٹ شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے کہ ان ایڈیشن ٹو دیز ٹو پولیٹیکل پارٹی جو ڈائنسٹک ہیں, پی ایم ایل این اور پی پی پی, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک تھرڈ فورس بھی ہونی چاہیے ود ان دا ڈیموکریٹک کانسٹرکٹ.
اس کو بھی اسی طرح لڑنا چاہیے جس طرح PPP اور PMLN لڑ رہی ہے میرے لیے, کیونکہ فار مطلب لیک آف ادر چوائسیز عمران خان جو ہے وہ اربن مڈل کلاس کو انگیج کر رہا ہے, ایک ریپرزنٹیشن دے رہا ہے ودن دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف پاکستان. اسی لیے یہ اتنی جو موبلائزیشن پسا ہوا طبقہ کافی چنا ہے انہوں نے ریپرزنٹیشن دینے. اب I think it's an important طبقہ, کیونکہ یہ صرف جو ہم لوگوں کی کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو مڈل کلاس سمجھتے ہیں, ایکچولی ہم مڈل کلاس ہیں نہیں. جو ایکچوئل مڈل کلاس ہے جو نکل رہی ہے, جو احساس کے بھی جو بینیفیشریز ہیں, چلو ان کو آپ مڈل کلاس بھی نہیں کاؤنٹ کرتے, it is a broad umbrella that عمران خان is appealing to. یہ چیز پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے اچھی ہے, اور آپ کو میرے لحاظ سے you need all three parties in Pakistan for Pakistan to become stronger. آپ کو PPP بھی چاہیے, آپ کو PMLN بھی چاہیے, اور آپ کو PTI بھی چاہیے. اس کانسٹرکٹ کے اندر I believe PTI is a breath of fresh air. I don't think it's perfect. I think اس کے اندر ہزاروں مسئلے ہیں. I think جو مصطفیٰ اور باجا صاحب نے جو یہ مسایہ کمپلیکس کی بات کری ہے, this is the final thing that I'm going to say, پھر میں ایک پازیٹیو کیس پہ آ جاؤں گا very briefly, which is کہ یہ جو ایک انٹرپریٹیشن ہے نا کہ عمران خان کوئی پائپر ہیں اور اس کے فالوورز جو ہیں وہ سب اندھے ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتے کہ عمران خان کی کیا خامیاں ہیں, اور ہم بس جو وہ کہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں. Actually, it's the exact opposite. It's not that we cannot see his flaws. It's that our anger in Purana Pakistan is so deep and so visceral کہ جب بلاول بھٹو آ کے پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان, تو ہماری جل جاتی ہے. میری عمران خان سے فار دا لاسٹ 1 year میں چپ تھا, کیونکہ مجھے عمران خان سے سگنیفیکنٹ ڈس ایگریمنٹس تھے, وہ کس طریقے سے چیزیں چلا رہا تھا. لیکن جب بلاول بھٹو نے آ کے بولا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان, تو میں نے بولا بھاڑ میں گئی میری ڈفرینسز ود عمران خان, یہی بندہ ہے. اور اگر میرے پاس کوئی طریقہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو مڈل فنگر دینے کے لیے, تو وہ یہی ہے. جو ڈیل PMLN نے 2018 میں سلیکٹڈ کہی تھی, وہی 2022 میں وہی سلیکٹڈ بن کے شہباز شریف آ گئے. تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سلیکٹڈ کے خلاف فائٹ تھی یا یہ سلیکٹڈ بننے کے لیے فائٹ تھی؟ اینڈ اگین ناٹ ٹو گیٹ انٹو دی واٹ اباؤٹزم, بٹ اس پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں. آخری چیز, اگر PTI کا ایک پازیٹیو کیس ہے تو وہ کیا کیس ہے فار دا لاسٹ 3.5 years, اگر آپ گورننس کے بیسس کے اوپر کر لیں. اس کے اوپر میں عزیر سے تھوڑی سی لڑائی کروں گا. آن دا اکنامک فرنٹ, یہ جو پورا نیریٹو ایک بل کیا گیا نا کہ PMLN was competent and this was a choice between corruption and competence, مطلب it's better to be corrupt and competent versus incompetent and not corrupt, although دونوں sides پہ holes ہیں. بٹ اس کی آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کا پچھلے جو PMLN کے 5 سال تھے, اس کے اندر آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں, جو ڈالر کا ایک فیٹش تھا اسحاق ڈار کا, جو واپس آ رہا ہے انفارچونیٹلی, کہ ڈالر کو آپ پیگ رکھیں, اس کی وجہ سے آپ انفلیشن لو رکھیں گے, لیکن آپ پورے اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیں اور آپ ایک امپورٹ کنزمپشن ڈریون اکانومی آ جائیں. اس کو اسٹرکچرلی PTI نے جو ہے پیوٹ کرنے کی کوشش کری ہے. اس کی سگنیفیکنٹ کاسٹ بھی ہوئی ہیں. it's not been a perfect or smooth sailing, but یہ ایک important چیز تھی پاکستان کے لیے. This is sort of one sort of argument or representation that I can make. The second biggest positive case that I can make for performance of PTI, کیونکہ that's considered the weakest point نا PTI کا, is COVID کے اندر آپ کا مطلب آپ انڈیا لے لیں, آپ امریکہ لے لیں, آپ کسی بھی اور کنٹری سے کمپیئر کر لیں, جس طریقے سے کووڈ PTI کی گورنمنٹ نے مینیج کرا ہے اکنامکلی, ہیلتھ وائز, مطلب جو لاک ڈاؤن کا ایک فیٹش تھا, شہزاد آپ بھی اس کے اوپر تھے, عزیر بھی, یہاں تک کہ میں آپ دونوں سے انفلوئنس ہو کے میں بھی تب بولنا شروع ہو گیا تھا کہ نہیں آپ لاک ڈاؤن کریں, فورن کریں. میں بھی ایلیٹ کیپچر میں آ گیا تھا, آپ دونوں میرے ایلیٹ تھے اور میں کیپچر ہو گیا. بلال اس لیے آپ پہلے نہیں انوائٹ ہوئے, آپ نے اس ٹائم بھی ڈس انجینوس بات کی تھی, آج پھر آپ ایک ڈس انجینوس ہمیں اسٹرا مین کا الزام لگا کر ہمیں اسٹرا مین کیا جا رہا ہے. بٹ چلیں کمپلیٹ کریں, اوپن کر سکتے ہیں. چلیں تو مطلب کووڈ از اندر سورٹ آف perspective for why there is a different sort of ball game altogether. اور جو third چیز ہے is کہ عمران خان didn't try to co-opt the typical Pakistani elite which our typical political parties try to co-opt, which is sort of the media and the lawyers. یہ دو چیزیں جو ہیں, آپ کی ایک بہت بڑی constituency ہوتی ہے, ان کو PPP اور PMLN always try to keep them on their side. This guy paid a lot as a result of that, لیکن he again وہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی he prioritized those that were voiceless. جو اس کی احساس کی اسپینڈنگ تھی, کنسٹرکشن سیکٹر کو کھولنے کی اسپینڈنگ تھی, ٹھیک ہے ٹیکس ایمنسٹی پہ ایگری کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا بلال 7 منٹ ہو گئے, مے بی آئی تھنک اوپننگ کیسز اب ہو گئے,
اب ذرا لائن بائی لائن ساری چیزیں کرتے ہیں. دو باتیں اگری, آئی ڈو اگری, بٹ 10,000 بیچ میں اور بھی تھی میرا ڈس ایگری, بٹ we're 20 minutes in and Uzair hasn't said anything, so let's get Uzair's opening 5 minutes as well, and then line by line چلیں گے, because یہ لمبی تقریروں میں nobody gets a chance to actually fact check. Uzair. سو دیکھو بلال کی دو چیزوں جس پہ ہم اگری کرتے ہیں, میں تیسری بھی ڈال دیتا ہوں, وہ ہے ڈائناسٹک پالیٹکس. اور اس پہ اگین ایک ڈس انجینوس آرگیومنٹ کی انہوں نے کہ پی ٹی آئی از ڈفرینٹ. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ پی ٹی آئی کا جو 80% ونر تھا پنجاب کے اندر وہ ڈائنسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم ڈائنسٹی کے خلاف ہیں, وہ خود ہی ڈائنسٹیز کو چوز کر کے پاور میں آئی, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ اس کے سپورٹر بات کریں کہ ہم ڈفرینٹ ہیں. اسٹرکچرل پرابلم پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی میں ایلیٹ کیپچر کا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور تینوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے ہی اندر ایلیٹس کو کچھ نہ کچھ مراد دیتی ہیں اور ان کی سپورٹ بائی آؤٹ کرتی ہیں. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایلیٹس آپس میں شادی شدہ ہیں, رشتہ دار ہیں. تو اسد عمر صاحب جو پی ٹی آئی میں بیٹھتے ہیں, بلال صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں, ان کے بھائی صاحب باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کے بڑے اچھے دوست ہیں. اسی طرح جوڈیشری کے اندر ججز ہیں جن کی دونوں سائڈوں پہ شادی ہوئی ہوئی ہے, جو فوجی ہیں, بیوروکریٹس ہیں جن کی تینوں سائڈوں پہ شادی ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ گٹھ بندھن ہے, مہا گٹھ بندھن انڈین الفاظ میں سے کہا جا سکتا ہے, جو کہ الٹیمیٹلی انٹرنلی کمپیٹ کر رہا ہے پاور کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جب ہم کرٹیک کرنے بیٹھتے ہیں, تو اگر پی ایم ایل این کا کرٹیک کیا جائے تو ایک پارٹی جو اتنے سالوں سے بات کرتی ہے جمہوریت کی, کانسٹیٹیوشن کی, اس کا یہ حال ہو چکا ہے اتنے سالوں بعد کہ وزیر اعظم بھی ایک ہی خاندان کا اور چیف منسٹر بھی اسی خاندان کا, کہ مطلب کوئی اور لیڈر ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ حمزہ شہباز پنجاب چلائے اور شہباز شریف پاکستان چلائے, اور اس سے پہلے شہباز شریف پنجاب چلائے اور نواز شریف پاکستان چلائے. اور یہ بات نون لیگیوں کو سپورٹرز کو سمجھنی پڑے گی کہ جو ایمرجنگ مڈل اپر مڈل کلاس ینگر کلاس ہے اس ملک کی, وہ اس بات کو ہیٹ کرتی ہے. میں نے کافی دوستوں سے یہ سوال, بیسک سوال پوچھے پچھلے 2 ہفتوں میں کہ یار آپ عمران خان پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں عمران خان تو مسایا کمپلیکس تو ہے. آئی ایون آسکڈ اے لاٹ آف میرے اپنے جو کزنز ہیں ان سے پوچھا کہ اگر عمران خان کل مر جائے تو تم پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے؟ کہتے نہیں دیں گے, عمران خان کا ووٹ ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں. یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے لیے. اسی طرح جب ان سے آپ پوچھیں گے کہ وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے, تو کہتے ہیں بھائی ہم بھٹو اور شریف کو کیوں ووٹ دیں, وہ کیوں بھائی ان کے منہ میں جو ہے وہ سونے کا نوالے ڈالے گئے اور وہ آج لیڈر بن گئے, کیوں ہم ان کو ووٹ دیں, رائٹ. سو اٹس اے پرابلم, اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو گریپل ود دیٹ ایز اے سوسائٹی. اس وقت جس موڈ پہ ہم کھڑے ہیں, آئی تھنک اٹس دا موسٹ سیریس 1971 کے بعد سے نیشنل کوہیژن کو سب سے بگیسٹ تھریٹ ہے اس وقت, کیونکہ آپ انٹرنلی ڈیوائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اور یہ ڈیوائڈ رکے گا نہیں, اور یہ ایک اسپن آؤٹ ہوگا, میوٹیٹ ہوگا, میٹاسٹاسائز ہوگا. اینڈ آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ ان دیٹ, میں بلال سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل میک اپ کے اندر ان تینوں پارٹی کا ہونا ضروری ہے. پیپلز پارٹی نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دی, 18th امینڈمنٹ دی, فیڈریشن کو اسٹرانگ کیا مشرف کے زمانے کے بعد, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا, جیسے بلال احساس کہتے رہتے ہیں, اور میری ان سے کافی دفعہ ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے کہ کم از کم کہہ دیا کرو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یہ. اور بہت اچھی بات ہے پی ایم ایل این نے اس کو آگے بڑھایا, پی ٹی آئی اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے گئی, اپلاز اینڈ کوڈوز فار دیٹ. پی ایم ایل این جو ہے بہت زبردست ہے بگ پبلک انفراسٹرکچر کے لیے, جس کی ہمیں ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. تو پاور کرائسس کا پی ٹی آئی نے اکنامی میں, بلال نے صحیح کہا, انہوں نے ایک پیوٹ کی ایکسپورٹس کی طرف, آئی ٹی کی طرف, ٹیک کی طرف, فیوچر کی طرف دیکھا, ایک نئی کلاس کو انگیج کیا پالیٹکس کے اندر, وہ بہت ضروری ہے. اس کا ڈس انفرینچائز ہونا از ناٹ گڈ فار دا فیڈریشن. مسئلہ اس وقت یہ آ چکا ہے کہ ان تینوں پارٹیز کے اندر, ہم صرف ڈیموکریٹک فنکشن کی بات کریں, جوڈیشری اور آرمی پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ان تینوں پارٹیز کے اندر ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ ون آف دا پلیئرز ہیز بیسکلی سگنلڈ ان دا لاسٹ 2 weeks اور 3 weeks کہ اگر میں ڈیموکریٹکلی ہار جاؤں, ایز فلاڈ ایز دیٹ پروسیس مائٹ بی, میں چیس بورڈ الٹ دوں گا, اور کانسٹیٹیوشن کی ماں بہن کچھ فرق نہیں پڑتا, مائی وے اور دا ہائی وے. دیٹس ویری ڈینجرس. وہ ڈینجرس اس لیے, اینڈ آئی ول کنکلوڈ آن دس, کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ فوج اپنے انسٹیٹیوشن کو گارڈ کرتی ہے. تو جب پرائم منسٹر صاحب نے, میرے نزدیک کانسٹیٹیوشن ان کا حق تھا کہ وہ کہیں کہ فیض مجھے رکھنا ہے DGISI, ایون دو آئی ڈونٹ لائک دا گائے, لیکن ان کا حق تھا, ان کو پش بیک دیا فوج نے ایز این انسٹیٹیوشن, رائٹ. اٹ گارڈیڈ اٹس اون پروسیسز, اسٹرکچرز, پرنسپلز very effectively.
مشرف کے زمانے کے بعد سے سپریم کورٹ ایز اے سپیریئر جوڈیشری, ڈاکٹر الہان نیاز نے اس پہ بہت زبردست ریسرچ کی ہے, اس نے اپنا جو ہے کور انفلوئنس گارڈ کرنے کی بہت زبردست کوشش کی اور سکسیڈ ہوئے اس کے اندر, which is why they were able to do what they did 2 weeks ago in my view as well. تیسرا جو فنڈامنٹل پلر ہے اس ریاست کا, پارلیمان, وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ انہوں نے کس رولز کے تحت اندر میں لڑائی کرنی ہے اور کس رولز کے تحت جب ان کی جو ہے انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی انکروچ کی جا رہی ہے, ان کو ویکن کیا جا رہا ہے, تو وہ آپس میں ایک ساتھ آ کے کس طرح سروائیو کریں گے. یہ بات شروع ہوئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر, جسے عمران خان صاحب مکمکہ کہتے ہیں, میرے نزدیک بہت زبردست مکمکہ تھا, لیکن دی انسرشن آف پی ٹی آئی ایز اے تھرڈ فورس اور اس کا ریفیوزل ٹو انگیج, یعنی کہ ایک, اینڈ دس از مائی فائنل پوائنٹ, کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان وہ کہتا ہے کہ میں طالبان سے ہاتھ ملا لوں گا لیکن شریفوں سے اور بھٹو سے نہیں ملاؤں گا, بہت ڈینجرس بات ہے. لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں اس جمہوریت میں جہاں, چلے مان لے 2018 کا الیکشن فری تھا تو 70% ووٹ آپ کے اگینسٹ پڑا ہے اس الیکشن میں, لیکن آپ ان لوگوں کی, اس ووٹر کے لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ہاتھ ملاؤں گا بھی نہیں, لیکن میں طالبان سے ملا لوں گا جس نے پاکستان کے شہریوں کو APS میں مارا. So I think that's the very dangerous part and we have to get beyond it. I think بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, لمٹ کر کے چلتے ہیں. سنس بلال نے کہا تھا, بڑی ان کی خواہش تھی آنے کی پوڈ کاسٹ. I think Bilal, the problem was that sometimes when one person does one thing disingenuously, وہ پھر بھلے 50 چیزیں صحیح کرے وہ غلط ہو جاتی ہیں. لائک لاک ڈاؤن کا آپ نے ذکر کیا, آپ مجھے اتنے ٹائم سے جانتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں مسخرہ ٹائپ آدمی ہوں میں. So I tweeted, I didn't know Food Panda would be banned during lockdown, reverse lockdown. Quite obviously a joke. And then you retweeted saying, یہ حالت ہے ہمارے ایلیٹ کی. Now that they know the Food Panda بند ہو رہا ہے, they're against the lockdown. Do you realize how disingenuous that was? I mean, it was quite easy کہ آپ cheap PTI likes مل جاتے, but ایک ہم جو اتنے ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, to just send not Yuthias, call me youth after me in such a disingenuous manner was quite unfair. And I apologize for that. I should have known better and should have done better. So I'm sorry for that. And I've also learned through my process what those words mean and the impact that they have on other people. And I think that's the value of a conversation like this. I think ایک چیز جو مجھے عزیر کا جو آخری point تھا, which was really interesting and goes to the heart of all of this, اس کا quick reaction دینا and then sort of we can go in whatever order you'd like, is کہ عزیر نے یہ بولا کہ it was disingenuous or it was wrong for Imran Khan to not shake hands with Bilawal or with Zardari and with Shahbaz and Nawaz after sort of the 28 elections when he had 36% of the vote and they had 64% of the vote. I think on principle I agree with you, but I think جو grievance آپ recognize نہیں کر رہے اس کے in the election speech, مطلب جب وہ الیکشن ہونے کے بعد جو اسپیچ ہوئی تھی کہ بلاول نے اسی اسپیچ کے اندر ہی coined the term selected, right? وہ elected سے selected بن گئے تھے. But I mean 2013 میں what did Imran Khan do after he lost? وہ he asked to open 4 constituencies. No, and then he is on record saying میں نے جھوٹ بولا تھا 35 پنکچر کا. وہ پارٹ تو میں کرتا ہوں جھوٹ, بٹ میں لاسٹ پوائنٹ اس میں کرتا ہوں and then Mustafa you come in, which is کہ you didn't recognize that 2018 government. Imran Khan did recognize that government. He sat in parliament, he protested outside also, but he fell in line and the parliamentary committees were working. Arif Alvi he attacked the parliament, gas mask پہن کے اس نے اٹیک کیا تھا اس پارلیمنٹ کو, whereas Zardari is on record saying اب آپ آ گئے, ہم مانتے ہیں سلیکٹڈ ہے, ہم آپ کو نہیں گرائیں گے. Imran Khan attacked the parliament, physically attacked the parliament. اچھا ایک quick interjection on Bilal's point. چلے مان لیا, even if I disagree with his argument, لیکن میں مان لیتا ہوں on face value کہ اس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملائے. تو بھائی PTI کے سپورٹر تو ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان اسٹیٹسمین ہے, تو اسٹیٹسمین شپ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے سے پھر بھی ہاتھ ملائیں جب آپ کو پسند نہیں ہے, تو وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اگر ان کی انا ہرٹ ہو گئی تھی کہ مجھے سلیکٹڈ بولا ہے, he calls بلاول بھٹو بلو رانی. شیخ رشید openly talks about molesting بلاول بھٹو who's his interior minister.
So please let's not make this argument کہ وہ انہوں نے عمران خان کو hurtful بات بولی تھی تو عمران خان نے سوچا ڈیموکریسی بھاڑ میں جائے. That's a bad argument. Delegitimize کر دیا تھا. That's the point. It's not the hurtful part. Hurtful تو بہت ساری چیزیں بات ہوتی ہیں. Okay, let's get Mustafa in as well. He was wanting to say something. I think اب کافی ٹائم ہو گیا بولے ہوئے. یار so basically ایک لیڈر کے اندر یہی تو کوالٹی ہوتی ہے جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اور اسیس کرنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنی ایبلٹی ہے ان چیزوں کو, ان ہٹس کو لینے کی, اس طرح کے پوائنٹس کو لینے کی, اینڈ دین ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن کیا وہ پھر بھی اسٹک اراؤنڈ کرتا ہے ٹو دا فریم ورک دیٹ وی ہیو, کہ ہماری جو رولز آف جو ہیں پارلیمنٹری پروسیجر جو ہیں ان کے اندر کتنا ایکٹیولی پارٹ لیتا ہے, کس چیز کو اٹیک کرنا ہے, کس چیز کو نہیں اٹیک کرنا, کانسٹیٹیوشن کو کتنا فالو کرنا ہے. اسے تو دو ہفتے پہلے تو اس نے آ کے کباڑا ہی کر دیا نا پوری ہماری اسٹیٹ کو, اس پوائنٹ کے اوپر لے آیا کہ بالکل ہی ابھی بیڑا گرک ہونے والا ہے. تو یہ اگر صرف سلیکٹڈ کی ٹرم تھی اور کیونکہ ان کی جو پہلی اسپیچ تھی اس کے اندر اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر ایک نوائز کریٹ کی اور ان کو اسپیچ نہیں کرنے دی, تو ان کی ایگو ہرٹ ہو گئی لیڈر صاحب کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کبھی ان سے بات ہی نہیں کروں گا, بے شک نیشن جو ہے اس کا بیڑا گرک ہو جائے, میں صرف اپنی جو اپر مڈل کلاس یا اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے میں صرف اس کو ریپرزینٹ کروں گا, جو 20% ہے 25% ہوگی اس کا ووٹ ہوگا. اگر آپ 2018 والی فیض یابی کی ایفرٹس کو نکال دیں تو وہ 33% سے ووٹ نیچے گر جائے گا آپ کا. تو آپ نے صرف اس لیے کیونکہ لیڈر صاحب کی ایگو ہرٹ ہو گئی تو لیڈر صاحب نے کہا کہ جناب میں تو اب کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ یہ جو سارا جو ان کا بھی ٹلٹ ہے ٹوورڈز اسٹیبلشمنٹ, یہ سٹارٹ بھی لیڈر صاحب کی ایگو ہرٹ ہونے سے ہی ہوا تھا. سو 2008 کے اندر جب الیکشن ہوا تھا تو ان کی جو گریونس ہے پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے اور فضل الرحمان سے, اٹ از روٹیڈ ان ہز ایگو بینگ ہرٹ بیک دین. اور میرے خیال میں یہ کسی بھی اچھے لیڈر کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ پالیٹکس کر نہیں سکتا, یہ دو پیچ اس کو اس طرح سے آتے نہیں ہیں. اگر اس کو سپورٹ مل جائے, پلیٹ میں رکھ کے چیزیں مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں ملے گا تو میں پلیٹ پکڑ کے یوں کر کے اچھال دوں گا. اور میں کسی رول سے نہیں کھیلتا, میں کانسٹیٹیوشن میرے پہ اپلائی نہیں ہوتا, کوئی لیگیلٹی میرے پہ اپلائی نہیں ہوتی. جب تک سپریم کورٹ سے کیسز کے اندر مجھے ریلیف ملتا رہے گا تب تک ٹھیک ہے, جب نہیں ملے گا تو میں اس کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دوں گا. دوسری ایک اور چیز میں نے کہی سوری کہ 2018 کے اندر بھائی ہم نے بھی اس اسمبلی کو ڈسپائٹ نوئنگ ان a lot of detail کہ وہ الیکشن سے پہلے کیا حرکتیں ہوئیں اور ووٹنگ کاسٹ ہونے کے بعد کیا حرکتیں ہوئیں, we accepted that assembly, we became part of that assembly. اور اس رات کو بھی کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اس کا پوائنٹ ہی کیا ہے, پھر ہم اس نظام کا پارٹ کیوں رہیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ پنجاب کے اندر ہماری سیٹیں سب سے زیادہ تھیں, ہمیں سب سے زیادہ ووٹ ملا تھا, آپ کو نہیں ملا تھا. وہ فیڈرل کے اندر بھی ہمیں ایک سبسٹینشیل نمبر آف سیٹس ملی تھیں ڈسپائٹ ایوری تھنگ. اگر اس پوائنٹ کے اوپر آ کے پاکستان کی جو پھر بھی اگر میں مان لیتا ہوں کہ جو سیکنڈ سب سے مقبول جماعت ہے جو ایک سبسٹینشیل پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اگر وہ جماعت آگے کہہ دیتی کہ ہم اس کا پارٹ نہیں بنتے اور ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں, بالکل اگر ہم عمران خان کی طرح ایکٹ کرنے لگ جاتے تو آپ کی کنٹری کا کیا حال ہوتا. اور یہ ابھی بھی انفارچونیٹلی خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ایکٹنگ لائک اے اسپوائلڈ چائلڈ. Even in 2013, just to second Bajwa's point, Nawaz Sharif had the chance to form a government in KP. Yeah, and they absolutely. let Imran Khan form it. At the risk of making Maulana Fazlur Rahman upset, because Maulana Fazlur Rahman صاحب کا political وہاں پہ ختم ہو گیا. بٹ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن نواز شریف نے کہا کہ اگر اس کو ووٹس ملے ہیں, میجورٹی ووٹس نہیں ملے, میجورٹی سیٹس نہیں ہیں, ہم اگر کولیشن کو اسٹچ ٹوگیدر کر کے کے پی کے اندر ہم بنا سکتے تھے. بٹ پھر بھی وہ ایک امید تھی 2013 تک کہ یار خان صاحب 2013 تک جو چیزیں کر رہے تھے وہ ایک پولیٹیکل مارکیٹنگ کا پارٹ تھا, اصل میں ہی از اے سینسیبل لیڈر. تو یہ امید تھی کہ اگر 2013 میں اس کو اسٹیک دے دیں گے تو یہ سینسیبلی ایکٹ کرے گا. اس نے half an hour in I'm realizing we'll probably have to do 10 of these to get to everything. تو تھوڑا لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں conversation, because honestly love to have you back again as well. ایک ایک کر کے چیزیں چلتے ہیں. چھوٹی سی بس بات یہ ہے کہ ان باتوں پہ ہم نہیں آ سکتے کس نے کس کو برا بولا, اینڈ جس طرح بلال نے بھی پہلے بات کی تھی, اٹس ناٹ لائک پی ٹی آئی انوینٹڈ پولرائزیشن, بٹ اٹس انڈینائبل دیٹ دے ایگزاسپریٹڈ اٹ. ایک اور بات جس پہ ہم چاروں اگری کر سکتے ہیں کہ شہباز گل از اے ڈسپیکیبل پرسن, جو وہ باتیں کرتے ہیں. فار عمران خان ٹو میک ہم چیف آف اسٹاف, اٹس اے کلیئر انڈیکیشن نا کہ ایسے لوگ مجھے چاہیے. شیریں مزاری آج کل جس طرح کی زبان یوز کر رہی ہیں,
if you followed her career, it's unbecoming of Shireen Mazari and what she's done. But it's clear کہ کن لوگوں کو PTI میں ریوارڈ کیا جاتا ہے, whistle blowers کیا آ کے کھل کر کہہ رہے ہیں. لیکن یہ چھوٹی باتیں ہیں, ذرا بڑی باتوں سے شروع کرتے ہیں. بلال نے جو ٹیبل سیٹ کی ہے, ہم ایک چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ آرمی انٹرونشن نہیں ہے اچھی چیز. Let's get Bilal's take on this argument. I doubt, Bilal, that you can even deny کہ 2018 ایک hybrid regime تھی, ایک hybrid experimentation تھا. عمران خان جو ہیں وہ حمید گل آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے بنایا, ہم ان کو لے کر چلے. مشرف آ گیا بیچ میں 10 سال, اس لیے عمران خان نہیں بن سکے. ایلائز تک کہتے ہیں کہ یہ آپ مطلب عزیر کہہ رہے ہیں کہ اوپوننٹ سے نہیں ملتے تھے, ایلائز کہتے ہیں ہم سے نہیں ملتے تھے, پشاور سے فون کالیں ہمیں آتی تھیں, تو وہ ایگو کی بات. سو آپ کی اگر فنڈامنٹل کنٹینشن یہ ہے کہ آرمی کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, isn't it a good thing کہ آرمی انوالو ہوئی, انہوں نے ایک ہائبرڈ رجیم بنائی, اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی یہ ہائبرڈ رجیم جو ہے یہ غلط چیز ہے. اگین we don't let not perfection be the enemy of good. مشرف کے بعد کیا آرمی انٹرونشن ختم ہو گئی؟ نہیں. بٹ کیا مشرف کی وردی اترنا, مشرف کا جانا اچھی چیز تھی؟ بالکل تھی. تو ہائبرڈ رجیم کے اکنالجمنٹ کہ ہائبرڈ رجیم غلط تھی اور ڈیموکریٹک فورسز کو دیا جائے, isn't that a good thing؟ اگر آپ فنڈامنٹل پوائنٹ 1 جو آپ نے ریز کیا تھا, ہم 4 اگری کرتے ہیں. Yep. So give me 2 minutes and I'm going to answer sort of each of your questions. Let's talk about this. Let's keep it narrow. Only in the hybrid context. So I agree with you 100% that the army is the center point of all problems in Pakistani politics and sort of structure. Fully with you there. I also agree with you that Imran Khan could not have come into power without the army's support in 2018. I acknowledge that. I also acknowledge, so this is where we agree. I think where we disagree or where we choose to start history differently or look at things differently is I believe Imran Khan was just as selected in 2018 as every other democratically elected government in the history of Pakistan. So, and you can disagree here. You can disagree here. So just give me 2 minutes and then I'll complete my thought and then you can sort of tell me. Okay, so for example, every other political party was also, without the blessing of the establishment, it was very hard for them to come into power and it was very hard for them to stay in power. Now, you can question whether in 2013 Nawaz had the army's blessings or not, or you can question when Benazir came in 88 whether she had sort of enough sort of blessings from the establishment or not. That is an argument we can get into, but that is my belief. It might be wrong and I'm open to being challenged over there. What I also have as sort of the final point on this hybrid point is this government in 2022 that was just formed with Shehbaz Sharif is also as selected as the government in 2018. But what happens is, to the opponents of Imran Khan, they select and deselect facts according to their narrative. So right now, their selected facts are that 2018 was a hybrid and 2022 is not. So this is where I disagree. And the final component of this, Mustafa, to your point, कि civilian supremacy जो है PMLN ने सीख ली है, this is or Imran Khan is toppling the chessboard. What happened in my interpretation in April and March was a coup by the army against Imran Khan. So that basically Bajwa was pissed off कि पहले उसने फैज की वो नहीं कराई, और फिर I also believe कि Bajwa was also asking for an extension and Imran Khan was saying no. These are the reasons. I don't think it's inflation is why this vote of no confidence happened. I think it's because the army was pissed. I don't think it's an American conspiracy, by the way. I think that is a dog whistle by Imran Khan. The real problem is the army. And I would also go as far as to say this, you guys will enjoy, that the only reason Imran Khan is not naming Bajwa himself and doing this as the dog whistle of the American conspiracy is because he potentially wants to get selected again. Just like Shehbaz and others want to get selected again. So this is my thesis. Now you can disagree. Yeah. Wait. Uzair hasn't said anything in a while. I do want to bring Uzair into it, but facts जो है ना, क्योंकि इस podcast में हम हवा में बातें नहीं करते, जरा खुल के बातें करते हैं, तो facts को जरा वाकई फैक्ट्स की तरह बातें करें, जिस तरह मीर जाफर वो करते हैं नाम लिए बगैर, उस तरह नहीं करें. ये मैं आपको फैक्चुअली बता दूं, मेरी भी चुड़ियां हैं. बाजवा नीदर सीक्स, जो डीजे एसपीआर ने बात बोली वो 100% एक्चुअली सच है. Nor has he sought, nor will he accept any extension. वो पहले भी नहीं सीख कर रहे थे.
یہ میں آپ کو آپ نہیں یقین کرنا, میں سورسز بتا دوں, بٹ let's talk about facts. Just to add one by one, do you agree that General Faiz was involved in rigging 2018 elections for Imran Khan? Yes or no? The word rigging is problematic, but he was supporting engineering. Imran Khan. Yes. Did Imran Khan want to make DG Faiz the chief of army staff? That is the prime minister's prerogative. Sure, but if Faiz engineered 2018 elections for Khan, would Faiz have engineered 2023 elections for Khan, especially when he was chief of army staff and he would have had more control? It's possible, although I hate Faiz, but yes, it's possible. So let's say Bajwa intervened. Let's say we're against Bajwa's intervention, but an intervention to prevent next 5 years of engineering, couldn't we make a good case, a positive case for Bajwa and the army as a whole, that the reason they prevented Faiz from becoming chief of army staff so that he can't engineer elections for Imran Khan? I think if you accept that ISPR and DG ISPR is the arbiter of truth in Pakistan, then I've lost my case. No, but आप अगर already agree कर रहे हैं कि Faiz engineer 2018 पूरी history को आप and will engineer 2023 elections, they for the first time. So isn't the prevention of Faiz from becoming chief of army staff a good thing? Imagine me trying to quote the DG ISPR as a source of truth, and how much you would laugh at me, Sir? And how much you would deride me कि you're ignoring 65 years of सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, these are questions. Don't you think if you agree that Faiz would have engineered 2023 elections for Imran Khan, Faiz not becoming chief of army staff, which would have increased army's involvement in politics, a good thing? So if you're asking me whether I hate the army's interference more or I love Imran Khan more, I hate the army's interference more, and I would rather that Imran Khan is not prime minister and that the army is also not intervening. So I'm with you. Thank you. So ये जो बाकी लोग हमेशा ये इस तरह बातें करते हैं ना कि 5 साल पूरे करने देते, ये जो अंदर की बात है actual, वो बात नहीं करते. I know Bajwa, you want to say something for a while, but Uzair hasn't said anything for 20 minutes. Yeah, the whole issue ये आर्मी वाले पॉइंट पे स्टिक करते हैं. देखो, हाइब्रिड रेजिम 2007 में कॉन्डोलीजा राइस ने स्टिच टुगेदर किया. कॉन्डोलीजा राइस. तो उसमें फिर भुट्टो बेनजीर साहिबा की शहादत हो गई, एंड द रेस्ट इज एज दे से हिस्ट्री. बिलाल का ये पॉइंट के यू नो हर रेजिम हाइब्रिड है, हाइब्रिड का भी स्पेक्ट्रम है, तो ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग हाइब्रिड ही है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो है. आर्मी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी, को डिनाई नहीं कर सकता. मसला सारा इस बात पे आता है कि 2008 से लेके 2018 तक रफली स्पीकिंग एक ट्रांजिशन चल रही थी. वो ट्रांजिशन क्या थी? ट्रांजिशन ये थी कि इवन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जब हो रहे थे, तो वो अपोजिशन इंक्लूडिंग पीटीआई ने मिल बैठ के आरटीएस पे कंसेंसस किया. 2018 में ये आते हैं, इन्होंने ईवीएम्स का जो सारा कुछ किया विदाउट कंसेंसस करने की कोशिश की. तो अगेन वो एक व्यू को रीइंफोर्स करता है कि ये डिसइंजेन्युअस हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि ये आई सपोर्ट के साथ अब वो एक और टेक सिस्टम ला रहे हैं आरटीएस के बाद ईवीएम्स का, जिसपे किसी को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि वजीर आजम साहब तो कश्मीर की ब्रीफिंग पे उठ के चले गए थे. मतलब ईगो का ये हाल था कि अपनी स्पीच दी और जब शहबाज शरीफ साहब की बात आई तो उठ के चले गए कि जी मेरा कोई और काम है. तो इतना पेटी जो है ना, वो बाकी चीजों पे इम्पैक्ट करता है, बिग पॉलिसी इश्यूज पे इम्पैक्ट करता है. अब जब तक जहां तक क्यों हुआ, क्यों हटाया गया, तो मैंने तो ये ट्विटर पे भी लिखा था कि जो लाते हैं वो फिर निकालते भी हैं, और जो खरीदे जाते हैं वो फिर बिके भी जाते हैं. ठीक है ना? तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया. और बिलाल यहाँ बैठे हैं, कुछ महीनों पहले तो वो सिविलियन सुप्रेमेसी की बात कर रहे थे अपने कॉलम्स के अंदर, और अचानक से वो सिविलियन सुप्रेमेसी जो है वो ऐसे इवेपोरेट कर गई कि मतलब किसी को समझ नहीं आया तहरीक इंसाफ में कि हुआ क्या. अब कोर इशू क्या था? मेरा व्यू ये है कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन बाय रिमूविंग खान and not wanting Faiz as chief of army staff actually is guarding its own interest, and I'll explain that and we can talk a bit more about it if you guys want. It's not, अगर मैं अपने आप को आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाऊँ और मुझे बाजवा साहब या कोई कहे कि जी आप एनालिसिस लिखें कि खान साहब जो हैं वो फैज़ को चीफ बनाना चाहते हैं, क्या इम्पैक्ट है इसका, लॉन्ग मीडियम टर्म इम्पैक्ट बताएं, आप सिनेरियो प्लानिंग करें. तो एक सिनेरियो जो है जिसकी वजह से मैं रेड बटन का रिकमेंडेशन दूंगा कि यू नीड टू रीसेट, वो ये है कि
آرمی ایز این اسٹیبلشمنٹ ہسٹوریکلی پاکستان میں وزیر اعظم پک کرتی آئی ہے, ٹھیک ہے نا, چیف آف آرمی اسٹاف انسٹیٹیوشن خود پک کرتا ہے اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے. 2022 میں عمران خان صاحب ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں 2021 میں کہ وہ 2022 کے اندر ہم اپنے لوئلسٹ کو چیف آف آرمی بنائیں گے. یعنی کہ میرا انسٹیٹیوشن اسٹیبلشمنٹ اس کا یہ لیول ہو چکا ہے کہ وہ وزیر اعظم سلیکٹ کرنے کی بجائے اپنا آرمی چیف سلیکٹ کروا رہا ہے ڈیو ٹو لائلٹی ٹو دا پرائم منسٹر ہمسیلف. بڑی ڈینجرس بات ہے. کیوں ڈینجرس بات ہے؟ کیونکہ 5 سال اگر آپ اس کو فاسٹ فارورڈ کر دیں جہاں وزیر اعظم فیض صاحب کو پک کریں اس سینیریو کے اندر, تو بنگلہ دیش ماڈل یا ٹرکی ماڈل is not a crazy thought in that scenario. If you then extrapolate that what does that mean? کہ بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ نے اپنے پرسنل گارڈ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا اور اس کی آرمی ڈی ایچ اے وہاں بناتی ہے, انفلوئنس ہے, لیکن they're beholden to شیخ حسینہ and her political family. اور ایردوغان نے ٹرکی کے اندر جو کیا فوج کے ساتھ وہ یہ ہوا کہ ان بیچاروں سے بعد میں کو بھی نہیں ہو سکا, یہ لیول کر دیا تھا اس نے ان کی فوج کا, ٹھیک ہے نا. تو ایز این اسٹیبلشمنٹ وہ اپنا انٹرسٹ گارڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور خان صاحب میں ایگری کرتا ہوں بلال سے کہ وہ اس لیے اس بات کو کال آؤٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ڈیل چاہیے ان دا فیوچر. میں مینٹین کرتا ہوں 2024-25 تک ایک اور ڈیل آن آفر ہوگی, اور پی ایم ایل این نے وہ ڈیل اس وقت لی ہے, اور وہ اسٹرکچرلی جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں کیونکہ یہ ہے ہی اوریجنل سنگھ کی گورنمنٹ ہے. تو ایدر وے دا پروگرس آف ڈیموکریسی, rule of law, it's not a 0 or 1 game, right? It's not a binary, it's a process, has been set back. PMLN ne by playing along with this and abandoning Nawaz Sharif's vote ko izzat do ka nara has played into that. The PTI by upending the chessboard and saying constitution ki maa behan aur ab jo wo kar rahe hain has done that. And again I will maintain کہ یہ structurally flawed system ہے, یہ چل نہیں سکتا. And اس کی evolution یا تو political elites آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں انکلوڈنگ عمران خان بیکاز ہی از این امپورٹنٹ وائس کہ ہم اس کو ایوالو کیسے کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو we're looking at a very bad situation. Brilliant articulation Uzair. If I just may add, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, 100% کر رہے ہیں, but باجوہ has wanted to say for a while so I'll stop. ان کی شکل نظر آ رہی ہے کہ مجھے پھر نہیں بولنے دیا جا رہا. تو باجوہ نہیں, میں ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ I think Bilal bhai is taking a lot of hits کیونکہ ہم تین جو ہیں, but وہ اب سچویشن ہی ایسی ہے اگر ہم ذاتیات سائڈ پہ بھی environment ایسی ہے. نہیں اگر ہم اگری کرتے ہیں کہ آرمی انٹرونشن بری ہے then constitution, democracy, all these things are good things. جی باجوہ جی, تو وہ اصل میں وہ کیونکہ اس کا تھوڑا سا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو وہ باتیں کی وہ میرے خیال میں اتنی سمپلسٹک تھیں, اور وہ بہت ساری جو ریالٹیز ہیں ہماری پالیٹکس کی اس کو اگنور کر کے آپ صرف اس بات کو آپ مان سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہر گورنمنٹ ہی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے, انفلوئنس ہوتا ہے. بٹ ایز عزیر بھائی سیڈ, میں بھی ایگزیکٹلی سیم بات کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایک اسپیکٹرم کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو وہ ڈائل اپ اور ڈائل ڈاؤن کرتے ہیں. دوسری یہ بھی بات ہے کہ میرے خیال میں بلال آپ نے اپنے ہی ایک آرٹیکل کے اندر شاید لکھا تھا یا کسی اور جگہ پہ میں یہ سن رہا تھا کہ کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں اگر ٹائم ہو تو like I don't remember actually میں نے وہ کہاں پہ لائک تھا کہ وہ جو ڈائل اپ اور ڈائل ڈاؤن کرنے کی بھی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اگر ملٹری چاہے تو وہ جماعت اسلامی کا پرائم منسٹر بنوا دے, وہ بہت مشکل ہوگا, وہ اس کے لیے ان کو ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا. تو ایک اس کے لیے ایک میس سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سو 2018 کے اندر جو ہوا, ہمیں آپ کنوینئنٹلی اگنور کر جاتے ہیں کہ 2017 پورے سال کس طرح سے مارا گیا پی ایم ایل این کو. میڈیا کا آپ نے نام لیا کہ جی پی ایم ایل این میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو صرف ہمیشہ جیو نظر آتا ہے, آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ اے آر وائی بھی ایگزسٹ کرتا تھا, بول بھی ایگزسٹ کرتا تھا, 92 نیوز بھی ایگزسٹ کرتا تھا. ان کو کہاں سے فنڈنگ آتی ہے, وہ کس کس جلسے کے اندر کس کس کو فنڈنگ دیتے تھے, اس کے اوپر رپورٹس بھی آ چکی ہیں, سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی تھی. پھر بھی پی ایم ایل این اتنی مقبول تھی اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیسس کے اوپر ہی رائٹ کر رہی تھی. فتوے دلوائے گئے کہ اٹس بلاسفیمس ٹو ووٹ فار فتوے دلوائے گئے بھائی. اینڈ بلال یو ول آلسو اگری عمران خان واز انوالوڈ ان دیٹ کیمپین. احسن اقبال واز شاٹ ڈسپائٹ آور پولیٹیکل افیلیشن. اسٹف لائک دس اس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے پولیٹکس میں. آپ کو ایک نیریٹو ایک آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں. احسن اقبال صاحب کو گولی لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ ان کا وہ تھرو آؤٹ الیکشن کیمپین ان کے ابھی آرم فلی ریکور نہیں کی تھی. پھر بھی یہ خادم حسین رضوی صاحب اور ابرار الحق انہی کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جا کے انہی کے خلاف اسپیچز کرتے تھے کہ یہ بلاسفیمر ہے اور اس کو جو ہے وہ ابھی بچ گیا اور اس کو دوبارہ مارنا ہے.
اور میں نے وہ سنا ہوا ہے وہ, اور وہ الیکشن کمیشن کو ہم بھیجتے تھے, الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ کیوں خاموشی تھی بیک دین. دوسری یہ بات ہے کہ ابھی بڑا اچھا کوشش کر رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب اپنے آپ کو اس ساری چیز سے ایبزارو کرنے کے لیے, بٹ آئی تھنک وی ول بی کڈنگ امونگ آور سیلوز اف وی سے کہ اٹ واز اونلی جنرل فیض ہو واز سپورٹنگ عمران خان. آئی تھنک یہ پورے انسٹیٹیوشن کا ڈیسیجن تھا. یہ ہم چاروں میں سے صرف میں پاکستان میں ہوں, یہ بات سوچ کے چاروں باتیں کریں پلیز. ہاں چلے سوری. تو خیر وہ کہنا کہ کیا 2018 والا جو تھا وہ زیادہ ڈائل اپ ہوا تھا انجینئرنگ یا 2013 والے کے بالکل ایکویولنٹ تھی, یہ چیزیں وہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. دیر آر اے ملین موونگ پارٹس, اور اتنا سمپلسٹک انالیسس میں تو کبھی بھی اسے ایگری نہیں کروں گا. دوسری یہ بات ہے کہ اگر جو ابھی آپ لوگوں نے آئی تھنک ایک جنرل کنسنسس ہے آپ تینوں کے اندر کہ ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے. اب یہ بھی اگین آئی تھنک میرے لیے دس از اے سمپلسٹک ٹیک, بیکاز آرمی کے بھی فار اینی پولیٹیکل پارٹی لائک اینی ون ایلس دیر کین بی 3 موڈس. یا تو آپ ایکٹیولی اس کو سپورٹ کریں جس طرح پی ٹی آئی کو کیا گیا 2018 کے اندر, اور اس سے پہلے بھی ایز این انسٹیٹیوشن نہیں کر رہے تھے, لیکن انسٹیٹیوشن کے اندر سرٹنلی جو سیکنڈ موسٹ پاورفل اگر ہوں گے ڈی جی آئی, وہ جنرل پاشا اس کو سپورٹ کر رہے تھے 2011 کے اندر, 12 کے اندر, 13 کے اندر. اس کے اندر جو ہمارے صحافی تھے سلیم شہزاد جن کو شہید کر دیا, ان کا ایک آرٹیکل پہلے ہی آ گیا تھا 2011 اپریل کے اندر کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ اس کا جو ہے جنرل پاشا کے ان لوگوں سے عمران خان کو ملایا گیا. اور اکتوبر 2011 کا جلسہ تو اس کے بعد ہوا, اس آرٹیکل کے آنے کے بعد. وہ آرٹیکل اب ہے بھی نہیں کیونکہ وہ جب سے وہ بندہ گیا اس کی ویب سائٹ بھی ڈاؤن ہو گئی. خیر تو یہ جسٹ ٹو ایڈ آن دیٹ, یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ جرنلسٹ جھوٹ بولتے ہیں, سلیم شہزاد نے دے ایکنالج کہ وہ سوری ہم سے تھوڑا زور سے گر گیا تھا تو وہ مر گیا, زیادہ ٹارچر ہو گیا, تھوڑا زیادہ ٹارچر ہو گیا تھا. اور وہ کیوں ہوا خیر وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے, کہیں اور اب نکل جائیں گے. بٹ یہ کہنا میں کہیں اور نکل جاؤں گا. اب یہ کہنا کہ وہ میں کہتا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے میں نے جو سمجھا ہے وہ 3 موڈز ہو سکتے ہیں کہ یا تو آپ ایکٹیولی سپورٹ کریں, یا پھر آپ کہیں کہ بھائی تم آپس میں لڑ لو جو بھی ہے, جو فریم ورک ہے کانسٹیٹیوشن کا اور لاز کا, یا پھر آپ ایکٹیولی اگینسٹ ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو, اس اسپیکٹرم کو اگنور کریں گے تو پھر آپ اسی سمپلسٹک ٹیک کے اوپر پہنچیں گے کہ بھائی ابھی بھی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے, اگلی والی بھی سلیکٹڈ آئے گی, پچھلی والی بھی سلیکٹڈ تھی, سارے کے سارے سلیکٹڈ تھے. تو پھر آپ جسٹ لاسٹ پوائنٹ کہ یار ڈھیر سارے وہ جو مجھے پتا ہے کہ اربن ہماری اربن اپر جو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس وغیرہ ہے, یہ ایک ڈی ہیومنائز کر دیا ہے آپ نے پولیٹیکل اوپوننٹس کو. لیکن بھائی آپ اس کو مارنے لگے تھے نواز شریف کو, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے ساتھ جس پرسنل لیول تک جا کے ڈیپیوٹی اسپیکر کو مارا ہے, اپنے خود کے ڈیپیوٹی اسپیکر کو مار پڑی ہے کل یار. اینڈ even institutions, sorry Bajwa, but let's get everybody, but even institutions, ہم critical رہے ہیں آرمی کے, کھل کے رہے ہیں. جب ہماری lives at risk تھی تب ہم کھل کے یہ لوگ باتیں کرتے تھے, لیکن ابھی جو وہ ڈائریکٹ ذاتیات پہ آ رہے ہیں ہم بھی اس لیول پر نہیں آتے تھے. ایون بلال when you said کہ if you start believing in DGISPR پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. we can't just be black and white کہ یار یہ poison chalice ہے, anything that comes out of their mouth is bad. it's the same logic کہ ڈان اور جیو کرپٹ ہیں تو جو بولیں گے وہ جھوٹ ہے. DGISPR saying کہ جی ہم نیوٹرل تو نہیں ہو سکتے, ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہیں گے. پہلے فون آتے تھے, اب آپ کو خبر ملی ہے فون آنے کی. دیز آر گڈ تھنگس. از ہی سیئنگ کل بھی نہیں آئیں گے؟ نہیں, کل پھر آنے شروع ہو سکتے ہیں, بٹ اگر ابھی فون نہیں آ رہے دیٹس اے گڈ تھنگ. نہیں, بٹ اس بات پہ آئی وڈ ایکچولی پش بیک اگینسٹ یو بلال, کیونکہ اگر میں نے وہ پوری پریس کانفرنس دیکھی تھی, مطلب اس میں جو جرنلسٹ ہی بیٹھے ہوئے تھے یار, مطلب وہ کون تھے, مطلب ایسے پلانٹیڈ. اب جب آپ ایسی پلانٹیڈ پریس کانفرنس کریں گے, سافٹ بال کویسچنز لسٹ بنا کے دیں گے, تو مجھے بھی ہوگا کہ یار مطلب میں کتنی بات بلیو کروں گی کہ اسپن ڈاکٹرنگ چل رہی ہے اس وقت. You don't listen to a spokesperson of an institution to believe the truth. You listen to figure out what that institution's narrative is. Based on what DGISPR is putting out. Okay, that I agree with. That is what the institution wants to be put out. That's what I'm reading into, not as fact. But please, Bilal. آصف غفور صاحب جو کہتے تھے, sorry, let me remind you a couple of things. وہ جب کہتے تھے کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے, تو اٹ واز اے ویری کلیئر کٹ, اس کی ایک سگنلنگ ویلیو تھی جو ہر لائک ہاف برینڈ پاکستانی کو بھی پتا تھا کہ وہ تبدیلی کا سال اس کو کیوں کہہ رہے ہیں. یا جو وہ ٹویٹ کرتے تھے کہ وہ منتشا اور وہ کہ وہ کیوں انہوں نے کی, اور اس کے بعد جو انہوں نے الیکشن کے بعد جو پریس کانفرنس کی, بھائی ہم بھی سارا کچھ بیٹھ کے دیکھ ہی رہے تھے, ہمیں بھی پتا تھا کیا ہو رہا ہے. باجوہ صاحب آج کل آپ دیکھیے گا ہر جگہ راستہ روک رہے ہیں, یہاں ہم آپ کو نہیں روکنے دیں گے. بلال پلیز یار.
ٹھیک ہے, 2 کوئک پوائنٹس. ایک مطلب آپ کا جو یہ پوائنٹ تھا کہ یہ گورنمنٹ ابھی شہباز شریف کی اتنی سلیکٹڈ نہیں ہے یا ایک اسپیکٹر میں ایکٹیو سپورٹ نہیں ہے آرمی کا. ایکٹیو سپورٹ دینے کے لیے میں آپ کو صرف یہی پیش کر دیتا ہوں ایز ایویڈنس کہ محسن داور اور علی وزیر جو آرمی کے سورن اینیمیز تھے اور ابھی بھی ہیں, ان کو آرمی نے چھڑوایا اور بولا کہ آپ آ کے ووٹ دیں. اس سے Doesn't that go against you? What I'm trying, no, this is exactly the point that I'm trying to make, that the army is not neutral when it comes to saying کہ بھائی شہباز شریف کو پاور کے اندر لے کے آئیں. That's because your speaker was doing something that was blatantly illegal, by the way. وہ member parliament ہے اور علی وزیر کو پچھلے اتنے سال سے وہ نکال ہی نہیں رہے تھے. تو اگر وہ نیوٹرل انہوں نے کیا اپنی سپورٹ, the law is taking its course. I agree that and Mohsen Dawar and Ali Wazir's speeches were aired on PTV. Yeah, and I agree, and I think that's progress also, and I celebrate that. Look, we're all اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں نا, ایکسپٹ بلیک شرٹ پہنے ہوئے سب نے, لیکن اس کے علاوہ سب ننگے ہیں. لیکن کلیئر سگنلنگ ہے ہمارے ادارے کی کہ ہم تین ایک طرف ہیں. بٹ نہیں, وہ کالی ویگو آئے گی نہیں جس کے لیے. بٹ the point is کہ اگر آپ آرمی کا سپورٹ کا آپ کو انڈیکیٹر, تو کتنا دل پہ انہوں نے رکھ کے محسن داور اور علی وزیر کو دعوت دی ہوگی کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں. اور جہاں تک آپ مرڈر اس کی بات کریں, ایبسولوٹلی کنڈیم جو بلاسفیمی چارجز پی ٹی آئی نے ٹرمپ, I absolutely condemn that. لیکن and this is not a whataboutism, this is just to put me and you on the same morally naked hammam, which is to say کہ 2 ووٹ سے یہ گورنمنٹ آئی تھی, اس میں سے ایک جو تھا پی 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 کا is a murderer of a journalist who was brought in from Dubai. چلو وہ بھی ٹھیک, اس کو ہار پہنا رہے ہیں, like to welcome him with protocol and to say welcome to پرانا پاکستان. obviously آپ کی ہٹے گی, تو اس حمام میں سب ننگے. so let's just لعنت on PPP for defending a murderer. No, and that's why all 4 of us agree. Yeah, and that's why I think it's a bit rich to say کہ you know وہ selected تو ہیں 2022 کا, but وہ spectrum پہ تھوڑے سے کم selected ہیں. ٹھیک ہے, مطلب that's fine, we can go into that argument, but the point is کہ you know let's just I'm accepting it, so I would like for you guys to also accept. No, but we accept. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ تھی نا, آپ جب تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ آپ کی گورنمنٹ کو کتنا زور لگا کے کھڑا کیا ہوا تھا, تو تب تک آپ کو یہی لگے گا کہ آپ کی گورنمنٹ کا جو بھی ڈاؤن فال ہے نا, اس کے اندر اس کو ڈاؤن فال آنے کے لیے کچھ زور لگانا پڑے. بھائی آپ کی گورنمنٹ, ایک بات ہے کہ جتنا مرضی آپ نے 2018 میں جو مرضی کیا, یو ڈڈ ناٹ ہیو اے سمپل میجورٹی. ڈسپائٹ ایوری تھنگ, یو ڈڈ ناٹ ہیو دا نمبرز ٹو فارم اے سمپل میجورٹی گورنمنٹ. یو ہیڈ کولیشن پارٹنرز. وہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں ایسے سلیکٹرز نہیں تھے ویسے, مطلب they were really dumb selectors. وہ تھوڑا ہم نے بھی تو کام کیا تھا نا, نواز شریف اگین تھوڑا سا وہ ہم نے بھی کام کیا تھا. ایسا ہے کہ ہم بھی بچے نہیں تھے اور ہمارے پاس بھی 5 سال کی اچھی خاصی پرفارمنس تھی, اور ہم نے بھی اپنا ہوم ورک تھوڑا سا کیا ہوا تھا, جس کی بیسس کے اوپر ہی نواز شریف اپنا جو تھا وہ نیریٹو ووٹ کو عزت دو کا چلا رہا تھا, ورنہ وہ نہ چلا پاتا. بالکل ہی اگر پی ایم ایل این نے نہ پرفارم کیا ہوتا, بھائی کون نکلتا اس کے پیچھے. 13 جولائی کو جب وہ آیا لاہور, وہ سارا جو بلیک آؤٹ ہو گیا, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیا کے ساتھ بڑا کولوژن کیا ہے, ہمیں تو ایئر ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. ہمارے لیڈرز جو تھے وہ سارے جیل میں ڈالے ہوئے تھے کہ کیمپین ہی نہ چلا سکیں, ہمیں بندہ نہیں مل رہا تھا کہ کون جا کے جلسے کرے. مفتاح تک بیچارہ جیل میں تھا یار, حد ہو گئی ہے. ہاں, وہ تو آپ کے پر وہ ٹائم نہیں آیا, اللہ نہ کرے کہ آئے. میرے خیال میں وہ ٹھیک بھی نہیں ہے پولیٹیشینس کو اس طرح سے ٹرمپ اپ چارجز کے اوپر ڈالنا. ابھی پی ایم ایل این کے اندر سے بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو پکڑو, اس کو جیل میں ڈالو, پارٹی کو بین کر دو. بالکل غلط ہے, کیوں کریں بین؟ ان کی ایک وائس ہے, ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کو, ان کو کرنا چاہیے, لیکن تھوڑا سا ان کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ رولز کے اندر بھی کھیلنا چاہیے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا کہ لیٹ دی لا ٹیک اٹس کورس. لمبے چلیں گے کیسز, جتنے مرضی چلیں, لیکن اس طرح کا نہ ہو جس طرح پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد بھی بری ہو گئے. اور باقی ان کے اوپر لائک ہزارہ اور چیزیں تھیں جو کبھی انہوں نے کانسیکوینسز نہیں فیس کیے, تو اسی لیے یہ بار بار آ کے اس چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو پوک کرتے ہیں. Let's not re-litigate 2018 because again Supreme Court کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. پینما والا ججمنٹ جو ہے, as a lawyer I can tell you اس کی کوئی legal value نہیں ہے, because has it ever been reused? The point of a legal principle is that it can be reused. The idea that کیونکہ انہوں نے ایک چیز ڈکلیئر نہیں کی, اب یہ صادق امین نہیں ہے, کیونکہ یہ جھوٹ ہے, یہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ لیگل پرنسپل کہیں چل سکتا ہے, کہیں چل سکتا ہے, کسی پہ چل سکتا ہے. عمران خان کا ایک جھوٹ پروو ہو جائے تو وہ صادق امین نہیں رہتے. That's the point. That shows you what Saqib Nisar was, what that legality was. اس کے بعد electables بھیجے, اس کے بعد opponents پہ اتنا اٹیک کیا, اس کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے. The reason Bajwa I want to move the conversation forward from here is because I want Bilal Sheikh, ٹھیک ہے آ گئی, ایکسیپٹ بھی کر لیا. آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ بول دیا, نہ دھرنے کیے,
نہ گرانے کی کوشش کی, نہ سول انریسٹ کی, نہ بجلی کے بل جلائے, پبلکلی تو نہیں کیے نا. جو 3.5 سال تھے, in your opinion, did PTI do anything to build their party? Did they work with the allies? Did they go to the people? Did they do any groundwork? ان 3.5 سالوں میں کراچی 2 دفعہ آئے ہیں, جلسہ کرنے 3 دفعہ آئے تھے. What do you think they did where people say کہ ہاں جی یہ ہمارے لوگ تھے, اب ہم ان کو واپس ووٹ دیں گے؟ So I think I'll answer this question by using Mustafa's words. Mustafa said کہ نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگا سکتے تھے unless he had performed and stood on his performance, which is why people came out. This is sort of how we're living in 2 different bubbles and 2 different Pakistans. کیونکہ جب عمران خان کی گورنمنٹ کو نکالنے کو دھکا دیا جا رہا تھا, یو سیڈ دیئر ور نو پروٹیسٹ, نتھنگ ہیپننگ. جب نجم سیٹھی بار بار رات کو آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب آپ نکالیں اس کو, یہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہیں نکلے گا, عمران خان روڈ پہ آئے گا, اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. عمران خان نکلنے کے پہلے عمران خان Bilal, you've already conceded کہ that's a جھوٹ, that he's getting crowds on the lie of the American involvement. You've already conceded that's a lie. So I am conceding that it is a dog whistle, that it is that and that dog whistle is bringing out people. It is fantastic marketing. To upset the chess board, جس کی آپ کی already critique آ چکی ہے کہ چیس بورڈ, اگر اس نے آرمی کا نام لے لیا اور بولا کہ بھائی باجوہ صاحب نے مجھے نکالا ہے اور غلط کرا ہے, یہ امریکن, جو میں بول سکتا ہوں جو عمران نہیں کہہ سکتا. Don't you agree the central narrative is regime change and American involvement? Absolutely not. جو بڑا بڑا لکھا ہوا ہے وہ سینٹرل نیریٹو ہے نا, وہ سینٹرل گنز اینڈ روزز مین ایکٹ ہے, تو لوگ تو اس کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. سو ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے اور لوگ اس کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر آپ عمران خان کے, اگر آپ, کیونکہ میرے سارے فالوورز پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہی ہیں کیونکہ میں ببل میں رہتا ہوں, ہمیں فرینڈ لسٹ پہ ایڈ کریں, میں بھی آپ کو فالو کرتا ہوں, ہم تینوں کو فرینڈ لسٹ پہ ایڈ کریں. آپ تین میری ڈائیورسٹی ہیں. وہ جو کوئی بھی, there is not a single tweet in my timeline that is anti-Biden, that is anti-America. Every single tweet is anti-Bajwa. Every single PTI person can read through the smoke screen. I wish, by the way. Not true, Bilal. You can't speak for every PTI supporter. Come on. To PMLN's credit. To also unpack why that is so. And like, but also your timeline is not an ethnographic research on every PTI supporter. But I would agree with you, but I would say कि go out and talk to a PTI supporter and ask them who you pick the PTI supporter. لال میں پاکستان میں رہتا ہوں تو پاکستان میں رہتے نہیں ہوں, میں واقعی جا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں. آپ ان سے صرف یہ سوال پوچھیں کہ آپ کی امریکہ کے اوپر زیادہ ہٹی ہے باجوہ کے اوپر, یہ PTI supporter سے کیوں ہٹی ہے؟ کیونکہ اس نے سپورٹ اپنی پول کر لی. کیونکہ باجوہ کو عمران خان امریکہ کا میر جعفر بول رہا ہے. They're the same. They're not 2 different arguments that you're making. They hate Bajwa because they feel America bought Bajwa. Yes, and he is making that allegation. And you disagree that allegation is untrue. Actually, on the Bajwa part, it is true as mujhe bhi marwayega, khud bhi marega. No, okay, yeah, that's why I should be careful. No, but say it. Bismillah. Allah marega. And he's also blaming the army for this. And frankly, what he does this is he uses Musharraf as a pseudonym. So he basically says کہ جب 2001 کے بعد مشرف نے, what he means is the army, نے ملک بھیج دیا, آپ نے وار آن ٹیرر جوائن کر دی, افغانستان کو مارا, سارا بلو بیک جو ہمارے پاس آیا, یہ what he's trying to indicate is کہ جب اس بار افغانستان کے اندر واپس سے ہمیں, you know, we would have given the basis had Imran Khan not been in power. That is basically what he's saying. Kyunki overhead aapko flight. But why did Moeed Yusuf deny? Why did his own person Moeed Yusuf deny that America ever asked for bases? DJ Aswad nahi mante, na mane. Moeed Yusuf ne to protect our relationship with the US and so that Moeed Yusuf can get a job back again in the US. Acha, Moeed Yusuf bhi ab gaddar hai. Moeed Yusuf bhi ab Mir Jafar hai. No, I actually really support Moeed Yusuf. I think it's a great guy, and I think except that he does things for his own career and not. But Pakistan. I think jo nuance that's a pretty serious thing to do actually to the country. Mulk ka gaddar hai, bada support, banda acha hai, dil ka acha hai. No. آخری چیز میں اس میں بول دوں, and I want to let others talk, is کہ the absolutely not part, جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ نے تو بیسس ہی نہیں مانگے تھے, اس نے absolutely not کس کا, ایک تو وہ جرنلسٹ کا ڈائریکٹ سوال تھا, اس کے جواب میں اس نے absolutely not بولا ہے.
دوسری چیز یہ کہ نیو یارک ٹائمز اور باقی ادھر کی رپورٹنگ ہے نوزیر, I don't know if you'll back me up on this or not, but Biden's original I think his face says whether he will or not. And Jake Sullivan, جو national security, their original plan of the Afghan withdrawal was to have some overhead capability through Pakistan. It didn't materialize for whatever reason. I believe that reason is Imran Khan, but had Imran not been sort of taking that point of view, the army would have very easily sold it, and the PTI supporter can read this, can see. جو آپ اینٹی امریکن کنسپیریسی کہہ رہے ہو, PTI supporters can read through it. It's surprising that the rest of the people have not been able to see through what Imran Khan is actually saying. I mean, well, look, on the air access, right? Look, Mohit has been on the record, and I know even from my own conversations کہ argument تھی کیا. argument یہ تھی کہ پاکستان نے مشرف کے زمانے سے دو چیزوں کا ایکسس دیا ہوا تھا امریکنوں کو, جی لاکس گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشنز اینڈ اے لاکس ایئر لائنز آف کمیونیکیشنز. جی لاکس انہوں نے استعمال کیے باہر نکلنے کے لیے, فوج نکل گئی, جی لاکس کی اب ضرورت نہیں ہے, ختم ہو گیا. کانورزیشن یہ تھی کہ اب ہمیں اے لاکس چاہیے, اور اے لاکس کے اندر پاکستان سائڈ کا ویو یہ تھا کہ اے لاکس آپ کو دیے گئے تھے فلائٹس کے لیے, ناٹ فار انٹیل اینڈ ڈرون, ٹھیک ہے نا. تو نیگوسیشن جب معید یہاں ڈی سی آیا یا نیگوسیشن پاکستان کی چلیں, وہ یہ تھیں کہ بیسس کی نہیں تھیں کہ آپ نے اے لاکس کی اگریمنٹ کو ماڈیفائی کیسے کرنا ہے ٹو الاؤ فار دیٹ. اب اس کا کیا ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم, بیکاز اٹ نیور کیم آؤٹ. بٹ آئی کین اگین ہائپوتھیٹیکلی وی کین لک ایٹ دا اسٹوریز کمنگ آؤٹ آف افغانستان, جہاں ایک دو دفعہ ڈرون اسٹرائکس ہوئی ہیں, تو وہ ڈرون کیپیبلٹی پاکستان کے پاس تو نہیں ہے. پاکستان ڈز ناٹ ہیو دیٹ کیپیبلٹی ایز فار ایز آئی نو ٹو کنڈکٹ دیٹ ٹائپ آف اٹیک. دے مے ہیو ڈرونز and they've been procuring drones on the Pakistani side. لیکن جو ریپر ٹائپ اٹیکس ہوئے افغانستان میں, 2-3 reports I've read are basically highly likely to be American drones. So some level of assessment concludes کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ہی ALOCS کی اگریمنٹ ماڈیفائی ہوئی, جس نے الاؤ کیا امریکنوں کو کہ وہ قطر سے یا سینٹ کام کے تھرو اوور فلائٹ کر کے کنڈکٹ کریں میزائل اسٹرائکس, right? We don't know, we will find out eventually. But I'm assuming Bilal would make that argument that was done without Imran Khan's approval. Kind of, and I will say that they will increase significantly in the coming months and years, and you will. وہ تو آپ کی فوج نے آلریڈی سگنل دے دیا ہے, پرسوں ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں کنر کے اندر, اور وہ ہوں گی, اور اس پہ پاکستان کے اندر بھی ڈبیٹ چل رہا تھا. مجھے یاد ہے اعجاز حیدر اور مشرف زیدی کا اس پہ لمبا ڈبیٹ تھا لاسٹ ایئر, ہم نے بھی کیا. پاکستان نے بھی تو ایئر ریڈز کیے ہیں اکراس دی بارڈر. ہاں ابھی ہوئی ہیں, کنر ہوئی ہیں. all the Pakistani think tanks who were celebrating the Taliban, اب آپ کو پتا چلا, اور ہمارے سولجرز مر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کو طالبان جب آپ کے, اور تو آپ جب آپ تالیاں بجا رہے تھے طالبان کی وکٹری پر, broken the shackles of slavery. آپ کے یہاں 40% ایئر آن ایئر انکریز ہوا ہے آپ کی سولجرز کی ڈیتھس کے اندر, اینڈ پاکستانی نوجوان جو ہے, پولیس والا, ایف سی والا آفیسر, وہ شہید ہو رہا ہے اس وقت آپ کے بارڈر پہ. تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو اس پہ کرنا ہے. اب بات I would want to take this a bit forward. دیکھیں, ضروری یہ ہے انصافیانس کے لیے بھی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ 2018 سے 22 تک جو ہوا اس سے کچھ سبق سیکھیں. اگر میں ڈی سی میں بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس آئی کی ایشو کے بعد لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرائمبریٹ جو تھی باجوہ, فیض اور خان کی, وہ ختم ہو گئی ہے, اور ہسٹوریکل پولیٹیکل انالیسز اینشنٹ روم کے زمانے سے آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب ٹرائمبریٹ ختم ہوتی ہے تو دو آخری لوگ کھڑے رہتے ہیں, ان میں سے ایک مارا جاتا ہے, ایک زندہ رہتا ہے. That's just always how it is, just prisoner's dilemma, game theory, whatever you want to call it. تو جب یہ بات ہونے لگی تو خان صاحب کے ایڈوائزرز کیا کر رہے تھے, ان کو کیا ایڈوائز دے رہے تھے کہ انہوں نے اپنے فلینکس کو گارڈ نہیں کیا. فلینکس کیا تھے ان کے؟ ویک فلینکس. ان کے فلینکس گورنمنٹ کے تھے allies, MQM in particular, اور اپنے ڈسیڈنٹس جو الیکٹیبلز لائے گئے تھے ان کی پارٹی کے اندر, انہوں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا. فوج نے جب نیوٹرالٹی, اگین آئی ایگری ود مصطفیٰ تھنگ کہ وہ اسپیکٹرم ہوتا ہے, اسپیکٹرم کو تھوڑا سا ڈائل ڈاؤن کیا انہوں نے میٹر کو, تو وہ کولیپس کر گئی, کیونکہ اپوزیشن ویٹ کر رہا تھا, اس نے پلان کیا ہوا تھا, اس نے فلینکس کو ہٹ کیا, اور وہ فلینکس اتنی زبردست سے ہٹ کیا کہ وہ کولیپس کر گئی ایونچولی گورنمنٹ, رائٹ. تو عمران خان صاحب نے کیا وہ لیسن سیکھے ہیں؟ I don't think so. ان کے ایڈوائزرز کون ہیں؟ I don't know. Moving forward, اگر آپ الیکشنز کی بات کریں, الیکشن سے آگے کیا ہوتا ہے, یہ لیسن سیکھنا بہت ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے کہ ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این واپسی اس ڈیلیما میں نہ آئے, انہوں نے اس سے کیا آگے کرنا ہے, ان کو سبق حاصل ہو. بٹ مور امپورٹنٹلی کہ پی ٹی آئی, انصافیاً عمران خان ان پرٹیکولر, وہ کیا اسٹریٹجی بناتا ہے, جہاں 30-something% of the vote with all the support in 2018 did not let them form government. تو
تو وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے, اس کو تو پہلے آپ نے ڈائل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. یو آر لوکنگ ایٹ مور لائک اے 2013 سینیریو دین اے 2018 سینیریو ان ٹرمز آف دا اسپیکٹرم آف آؤٹ کمز فار پی ٹی آئی. اب اس کے اندر ڈینجرس بات یہ کہ اگر وہ صحیح لیسنز نہیں لرن کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنلی رولز آف دا گیم کے اندر بیٹھ کے ہمیں کس طرح جیتنا ہے, کس طرح الائنسز بنانی ہے, لوگوں کا دار نہیں کہنا کیونکہ کل یہ ہمارے دوست ہوں گے, اگر وہ یہ بات نہیں سیکھتے تو وہ جو پروسیس ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ ڈس فنکشنل ہی رہے گا, اینڈ وی کی ناٹ افورڈ دیٹ. اکانومی پہ وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, پولرائزیشن ایٹسٹرا, بٹ دا بگیسٹ تھنگ جو ہم نے اس کانورسیشن پہ اس پہ بات نہیں کی وہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیسن سیکھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ ڈس فنکشنل رہتا ہے تو ایک بڑی ایمرجنگ کمپیٹیٹو فورس آ رہی ہے اس ملک کے اندر, جو کہ مائی ویو از اٹ ول گارنر مور دین 5 million votes in the next election, which is the TLP. اور اگر political parties like the PTI, like the MQM, like the People's Party, like the PMLN, like the جماعت اسلامی and the JUIF, اگر وہ collectively agree نہیں کرتے اپنے ایک میکنزم کے اوپر جہاں وہ پارلیمان کو فنکشنل بنائیں اور لوگوں کے مسائل سالو کریں, تو 5-10 سال بعد ہم اٹھ کے بات کر رہے ہوں گے کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے وہ کیسے بن گئی, کیونکہ ٹی ایل پی کو استعمال کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ٹی ایل پی اپنے بلبوتے پہ جو ہے وہ میجورٹی لے جائے گی, لیکن وہ ایک آلٹرنیٹو بنایا جائے گا, ایک اور 10 سال کا پلان ایگزیکیوٹ کیا جائے گا کہ 2040 میں ہم کہہ رہے ہوں گے کہ او کریپ, سعد رضوی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ, یہ کیسے ہوا. تو اس لیے ضروری ہے the conversation we're having, the disagreements we have respectfully, the agreements we have more importantly among each other, ضروری ہے کہ پارٹیز کے اندر جو لوگ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, جو سسٹم کو جو ہے وہ کمزور سمجھتے ہیں, اس کو اسٹرینتھن کیا جائے, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دی آؤٹ کم از ڈیزاسٹرس. یا اینڈ آئی تھنک مشرف زیدی کو کافی برا بھلا انڈیا میں کہا گیا تھا بیکاز ہی کمپیئر ٹی ایل پی ٹو آر ایس ایس, بٹ ایون اف یو کانٹ کمپیئر دیم, آئی تھنک دی آرگیومنٹ از کہ ٹی ایل پی ہیز مور پوٹینشیل ٹو بیکم سم تھنگ لائک دیٹ وچ از اے پاپولر فورس دین اینی آف دیز other parties do. And جو ہم بات کر رہے تھے کون کتنا سلیکٹڈ ہوتا ہے, everybody works with the army, but یہ جو آرگیومنٹ ہے پی ٹی آئی کا جو وہ 30-40 سال بولتے ہیں, کئی میتھ چیک آؤٹ نہیں ہوتی, 2008 سے بھی لگا لیں 2018 کے الیکشن تک 10 سال ہوتے ہیں, 10 سال 3 الیکشن میں اگر پی 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 ایم ایل این کو ووٹ ملا ہے, جسٹ سیئنگ یہ ذہنی غلام ہے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, is hate for the common Pakistani. Bajwa, you had your hand raised. Yes, sorry. یار میں تھوڑا سا اور لائک کلیریفائی کروں, جس طرح میں اسٹارٹ میں جب میں کہا تھا کہ امپرفیکٹ ہیں اور اس میں بھی کسی پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, میرے خیال میں کسی لیڈر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. اگر کمپلیٹ آئسولیٹ کر کے ٹائم پیریڈس کو اور پارٹیز کو نہ دیکھیں اور ایز اے پروسیس دیکھیں کہ کتنے سالوں سے کیا ہو رہا ہے, تو وہ امپرفیکٹ ہی اس کے ریزلٹس آنے تھے ساری پارٹیز کے. پی ٹی آئی ابھی جس طرح زہر بھائی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم فوکس تھوڑا سا کریں کہ پازیٹیوز کیا ہیں جن چیز پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, پی ٹی آئی جو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے نا پچھلے اب تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں ان کو اس ویو آف مقبولیت میں آئے ہوئے, اس سے پہلے ان کی بالکل ہی ڈفرینٹ اسٹرگل تھی. وہ سب سے زیادہ ڈیمیج پاکستان کو اسی چیز کے اوپر آ کے کرتی ہے کہ وہ کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ کرتے ہیں ود ایوری ون ایلس اکراس دا اسپیکٹرم, انلیس اور انٹل جب ان کو صرف ابھی کولیشن پارٹنرز کے اندر وہ بھی ان کو لا کے دیے گئے اور اس کے اندر جے کے ٹی لیڈ کر رہے تھے, پھر انہوں نے جے کے ٹی کو بھی کمپلیٹلی سائڈ پہ کر دیا. تو یہ چیز جو ہے نا, اسی کا رزلٹ اب آگے جا کے پولرائزیشن انکریز ہوتی رہے گی, ٹی ایل پی کے پاس روم کریٹ ہوتا رہے گا, کیونکہ جو پارٹیز ہیں جتنی مرضی امپرفیکٹ ہیں, آپ ان کو کہیں کہ وہ ڈائناسٹک ہیں, وہ کرپٹ ہیں, وہ یہ ہیں یا وہ ہیں, ایک سائزبل ہم بھی ایک پورشن ایک سبسٹینشیل چنک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ کرتا ہے, اور جو اس کی جو پریفرنسز ہیں وہ اس کے حساب سے ووٹ کرتا ہے. اور میں اگر آج بیٹھ کے یہ کہوں کہ یار کیونکہ میں ایک اس طرح کے گھر سے ہوں جہاں پہ مجھے وہ والی پرابلمس نہیں فیس کرنی پڑی, تو مجھے کیا جاتا ہے کہ بھائی میرے گاؤں والا جو ہے وہ نون لیگ کو ووٹ کیوں کر رہا ہے, میں جا کے اس کو کہوں کہ تو جاہل ہے, تو قیمے والے نان کے اوپر بیک گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو بیسیکلی میرا تھوڑا سا وہ ہے نا, میں کرس ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, بٹ ایلیٹزم, ہاں چلو میرا ایلیٹزم ہے, بٹ دیر از اے اسٹرانگر ٹرم جو دماغ میں آئی تھی, یوتیاپا. نہیں چوتیاپا ہوگا نا میرا بیسیکلی, اگر میں وہ تو ٹرم میں نے اس کو ابھی سسپینڈ کر دیا, اس کا یوز میں نے آپ کو بتایا تھا. ڈائریکٹ ہی ہو گیا آپ نے بولا وہ والا روٹ ہے تو میں ڈائریکٹ ہی ہو جاؤں. نہیں میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا یار, میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا بھائی.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ہی قطعی یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا کہ آپ پی ٹی آئی کو بین کر دیں یا آپ اس کو کہیں کہ یہ لیجٹمیٹ فورس نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے, اس کی سپورٹ ہے ایک سرٹن سیگمنٹ کے اندر. وہ ہم جتنی مرضی بحث کر لیں, آپ لوگ کہیں گے کہ وہ جو سنڈے ہوا تھا عمران خان کے اترنے کے بعد, اس میں لبرٹی میں بہت زیادہ بندہ تھا. میری ریڈ اس کے اندر ہوگی کہ وہ ٹھیک تھا, اٹ وازنٹ لائک انپریسیڈنٹڈ بھی نہیں تھا, اور اس کے اندر ساؤنڈ کا افیکٹ زیادہ تھا. ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ٹریفک جیم اور جو گاڑیاں پارک ہوئی تھی لوگوں کی وہ زیادہ نظر آ رہی تھی لوگوں سے. تو وہ ڈس ایگریمنٹ ہمارا ہو سکتا ہے اور اس کا پوائنٹ لیس ہے, وہ پوائنٹ لیس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پوائنٹ لیس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ڈٹرمن صرف اینڈ پہ آ کے ایک ریلیٹیولی فیئر الیکشن نہیں کرنا نا کہ کون جیتے گا, کس کو ووٹ پڑے, کس نے ہوم ورک زیادہ کیا ہوا تھا, لوگوں کو کیا چیز دی. اب یہ جو انگیجمنٹ والے میں جو پرابلم آتی ہے نا, جو ایز این آؤٹ سائڈر جو مجھے لگتا ہے اینڈ ایز سم ون ہوز انٹرسٹڈ ان پولیٹیکل اسٹریٹجی, کہ جس طرح آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا, کچھ جو ہیں وہ مارکیٹنگ ڈریون آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, کچھ فائنانس ڈریون آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اور وہ ان کی اسٹریٹجی ڈٹرمن کرتا ہے اور اسی اسٹریٹجی سے ان کی تمام ٹیکٹکس اور آرگنائزیشن کا کلچر نکلتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے نا, انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ 2011 میں ان کو کچھ اچھے اسٹریٹجسٹ کا ایکسیس ملا, بٹ وہ صرف اور صرف خالصتاً وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ تھے. تو پی ٹی آئی کا اس کے بعد سے اگر آپ کنڈکٹ دیکھیں تو انہوں نے بہت اچھی اسٹریٹجی بنائی. 2011 کے اندر ہر کوئی پیپلز پارٹی کو گالیاں نکال رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ مارکیٹ میں گیپ ہے, پی ایم ایل این کو گالیاں نہیں نکال رہا, میں آ کے اس کو نکالنے لگ جاؤں. پھر 2013 کے بعد سے ایوری تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن, دیئر انٹائر کلچر از مارکیٹنگ ڈریون. اب اس کے اندر وہ اگر پرفارم کر جاتے ہیں کسی چیز میں تو وہ مارکیٹنگ کو ایمپلیفائی کرتا ہے, اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو وہ مارکیٹنگ کو کمپلیٹلی شیلو. ایک عجیب ہی ہے کہ انڈیا کہ امریکہ نے ہمیں سب گرایا ہے اور فلانا بھی خراب ہے, فلانا بھی خراب ہے, ٹمکانا بھی خراب ہے. تو آئی تھنک ان کا جو مارکیٹنگ کا جو پورا جو اسٹریٹجی ہے اور جو اس سے ٹیکٹکس نکلتی ہیں, اس کے اندر عمران خان اب اس سچویشن میں پھنس گیا ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کسی اور پولیٹیکل پلیئر کے ساتھ انگیج کرنا, کیونکہ وہ اس کی جو کور مارکیٹنگ کی جو ان کے جو کور پرنسپل ہے ان کی ساری اسٹریٹجی کا, وہ اس کو جا کے وہ ہٹ کر دے گا. یہاں پہ پاکستان پھنسا ہوا ہے. جو وہ کور پرنسپل کی آپ کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے. 30-40 سال سے شریف, کون سے 30-40 سال ہیں, اگر آپ 80 سے لگائیں تو 10 سال تو دو لوگوں نے کیے نا, ان کے نام منہ سے کیوں نہیں نکلتے؟ مشرف کے اب نکلنا شروع ہیں. بلال ہیڈ اے گڈ پوائنٹ. پہلے مشرف واز اونلی کرٹیسائزڈ فار گیونگ NRO ٹو بے نظیر. کبھی یہ نہیں ہے کہ مشرف نے اکانومی تباہ کی, ضیاء نے اکانومی تباہ کی, ایوب نے اکانومی تباہ کی, یہ نہیں بول سکتے. Let me counter that a little bit بلال بھائی کی طرف سے, because I think it is necessary. نہیں سن تو دیکھیں, اگر آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حساب سے آپ صرف سوچیں کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو آلسو ریکگنائز, جو بلال نے بھی کہا, آپ ہم سارے اگری کریں گے کہ وہ جو کور پرنسپل ہے نا وہ کمپلیٹلی فالو بھی نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ پھر چلتا ہی نہ 10 سال. دیر از سم ٹروتھ ٹو اٹ. اب اس کے اوپر جو آپ نے لیئرز آف پبلک پرسپشن, رائٹ, بیکاز وی آلسو ہیو ٹو ریکگنائز کہ خان صاحب 10 سال سے مقبول ہیں. یہ ایفرٹ کہ سیویلینز کتے کے بچے ہیں, ڈیموکریسی از اے شیم, constitution is a piece of garbage. This precedes Khan Sahab. This has been inculcated into the minds of Pakistanis for decades. Imran Khan might have exploited that, but وہ پورا بنا کر ان کو ڈش وہ ملی ہوئی تھی دماغوں کی. نہیں تو اگین مصطفیٰ جو کہہ رہا تھا, اگین آئی رینفورس دیٹ کہ وہ اس کو اس بات کو کال آؤٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ان کا کور سپورٹر ہے وہ آج تک میرے دوست ہیں یار, جو اب انصافیانز ہیں, جو انصافیان بننے سے پہلے کہتے تھے مشرف کا زمانہ بڑا زبردست تھا. تو آپ ایز عمران خان ایز اے پولیٹیکل لیڈر اس بات کو ہٹ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو آپ کے کور ووٹر کے بلیف کے اگینسٹ ہے یہ بات کہنا. اب تو ہٹ ہو رہا ہے, وہ پرابلم ہے, ڈیلیما ہے, اب ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک ڈیلیما ہے کہ وہ کتنا اس کو ڈائل اپ کریں, کتنا تیزی سے اس کو اس کی بات کریں, کیونکہ وہ جو اگین اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آئرنی ان آل آف دس از کہ جو میرے دوست ہیں, اگین ایتھنوگرافک انالیسس نہیں, آئی وش ای سی پی جو ہے وہ ڈیموگرافکلی الائن ڈیٹا الیکشنز کا ریلیز کرتا ہے تو ہم بہت سارا انالیسس کر سکتے کہ کون کس کا ووٹر ہے, کہاں سے آتا ہے. بٹ میرے اپنے سوشل سرکل کے اندر دا آئرنی آف دس از کہ جو عمران خان کا کور سپورٹر ہے وہ ایکچولی بینیفیشری ہے اسٹیٹس کو کا, اور وہ بینیفیشری ہونے کے باوجود اس اسٹیٹس کو کے اگینسٹ نکلا ہوا ہے, which to me is like very fascinating as a question کہ یار مطلب تمہارا تو فائدہ ہوا ہے اس پورے سسٹم کے اندر 30 سال سے, لیکن تم ہی اس سسٹم کے خلاف ہو.
don't you compare it to the white protests of they will not replace us in the US? नहीं, it's a bit different. It's a bit different क्योंकि जो white supporter है Trump का, again there's more data in that sense. वो ज्यादातर निकलता है Appalachia से, Central America से, जहाँ Rust Belt से, जहाँ उसकी economic जो benefits हैं post GFC 2008 has been reduced, right? उसका influence कट हुआ है culturally, economically, financially. तो वो hit हुआ है economically. ये तो direct beneficiaries हैं status quo. Again, but let's hear from Bilal on that. Let's get Bilal on this. I don't even know where to start. एक interesting चीज़ है जो मैं note कर रहा हूँ इसकी, based on our world views, we pick up history sort of differently. So, for example, जो आप मुशर्रफ की बात कर रहे हो कि इमरान खान has just started talking against Musharraf. I think Shahzad, you and I both were in LUMS when Imran Khan was there, when emergency was. That was a different Imran Khan. That was a different Imran Khan. He ran into hiding. और वो जो protest कर रहा था 2008 में 2013 में one of those मैंने इमरान खान को वोट भी दिया था 2013 में दिया होगा भाई 13 में मैंने कैंपेन की थी खान साहब के लिए यार मैंने फ्री शो भी किया था पीटीआई प्रोटेस्टर्स के लिए कि 3 तलवार के बाद सब हम करेंगे पाक तहरीक इम्प्रूव तो मैं यूतिया वर्ड यूज कर सकता हूं मैं यूतिया था आई हैव द वाई वर्ड लाइसेंस आप करोगे तो और लोग आएंगे मेरी आई थिंक मसला ये था कि मैं गलत टाइम आई ऑलवेज बिकम अ यूतिया व्हेन इज द नॉट कूल टाइम आई वाज एक्चुअली हियर्स अ फनी स्टोरी आल्सो I was a PMLN supporter or a supporter of democracy between 2013 to 2018. But anyways, wo bhi you fall after that koi head injury kuch it's interesting how our positions evolve, which is good. I would like to end actually on a hopeful note and on a positive note because I think we can all disagree on a million things. But I think that this is perhaps the most exciting time of our lives if we are supporters of civilian supremacy in Pakistan, because supporters of all three major political parties have now arrived at the conclusion that the army is the principal dilemma in Pakistan. And I know that right now we're looking this through the prism of being partisan and, you know, how they're still conflicting. But this is a tremendous moment of opportunity. And if people like us can build bridges and say कि ठीक है हमारे differences aside, like politically what we want to happen aside, this much we can agree on, which you didn't have support from on PTI for the last 5 years, I accept for the last 3.5 years, but now you do. How do we build those bridges and mobilize? Because we are also sure, और ये शहजाद बहुत अच्छी बात करता है कि ऊपर से तो सब बिके हुए हैं, right? कि हम सब तो लड़ते जाएंगे उनके लिए, but वो तो, you know, उनके भाग जाएंगे. Even when you talk about Bajwa, Khan doesn't mention Bajwa, but trends और अपने supporters और activists जो हैं, वो उठ जाए वीगो में. खान साहब बचे रहें अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए. तो मैं आपकी पॉडकास्ट पे आके कह रहा हूँ लेकिन इमरान खान doesn't have the balls frankly to say it in his कराची जलसा. So ये चीज एडिट आउट करके डालेंगे. आज बिलाल को गालियां पड़वाएंगे ट्विटर पे. यस but that's the point, right? कि हम पकड़ लिया आपने शहजाद. पकड़ू कैसे है ही नहीं. ये भी fit है, but I think that's the hope. कि how do we come together and build on this foundation and mobilize our political parties to become more responsive for that, you know, for civilian supremacy. So as we move toward the end, आखिरी जो 20 मिनट टाइप हैं, क्या है फ्यूचर? देखो ये बात हम मान लेते हैं, हम चारों इतना सर खपाते हैं for whatever our positions, गालियां खाते हैं, कुछ तो हम चाहते होंगे ना पाकिस्तान की बेहतरी, जो ये करते रहते हैं हम, वरना पागल कुत्तों ने तो नहीं काटा है. I mean, मुफ्ते में गालियां खाते हैं. But let's be honest, the four of us are privileged in our own ways, in many ways. The four of us have the chance to check out of politics if we want. We can absolutely live good lives checking out of politics. कल भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि मेमन पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होते, और उज़ैर ने मुझे ये बताया था कि वो बिजनेस इफेक्ट होता है ना, वो बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस इज वर्किंग वेल, व्हाई शुड दे गेट इनटू पॉलिटिक्स? So the four of us can check out of politics. We have that privilege if we choose to. तो या तो हम कोई sadomasochists हैं कि यस आज फिर 50 गालियां पड़ी, या वाकई हम पाकिस्तान की कोई बेहतरी चाहते हैं. तो in the next maybe 20 minutes, let's get everybody's take. What does that बेहतरी look like for you? Short of partisans, let's agree on items कि यार ये चीजें अगर होंगी तो ये चीजें अच्छी हैं. Uzair, since you are the master of these things. Yeah, I mean, look, 2-3 चीजें, right? I think जिसपे I hope के हमारा डिबेट उस तरफ जाए. मैंने तो डॉक्टर इलान नियाज से सवाल पूछा था कि is this a political awakening like Bilal is describing it,
ان کا جواب تھا اویکننگ تو ہے لیکن بڑی خطرناک اویکننگ ہے, بٹ لیٹس گیٹ بیونڈ دیٹ, وہ کیوں ہے اور اس کے کیا ایشوز ہیں, کیا پروگریس ہو سکتا ہے. دیکھیں سم لیول آف کنسنسس آن دی اکنامک پراسپیکٹس آف پاکستان, کیا چیزیں ہیں وہ. فار ایگزامپل آپ اگر اس وقت کچھ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز پاکستان کے اٹھائیں, پاکستان ہیز دا لوئسٹ یوتھ لٹریسی آفٹر افغانستان ان دا ریجن. ہم روانڈا وغیرہ سے پیچھے چلے گئے یار ان چیزوں کے اندر. چائلڈ مورٹیلٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس پہ ہے. تو سم اگریمنٹ کہ وی نیڈ اے نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی, وی نیڈ اے نیشنل اسکلنگ ایمرجنسی, وی نیڈ فار ایگزامپل ریسٹرکچرنگ آف دا اکانومی, جہاں لینڈ ریفارمز ہو, جہاں ہم $17 ارب سال کے ایلیٹ سیگمنٹس کو دیتے ہیں. میرا ڈیٹا نہیں ہے, UNDP کا ڈیٹا ہے. تو چلو وہ اگر اگلے 3 سال میں 17 بلین سے 13 بلین پہ آ جائے, 12 بلین پہ آ جائے, 5 بلین کسی طرح احساس کے اندر یا بے نظیر سپورٹ کے اندر یا کسی اور چیز میں چلے جائیں, تو ہم تینوں اگری کریں گے, چاروں اگری کریں گے اس بات پہ کہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ سارے کام ہونے کے لیے سب نے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. مکمکہ ضروری ہے. مکمکہ is not a bad word. مکمکہ, the art of political compromise is an art. It's what moves nations forward. Is تو why وہ you campaigned for conversations, Biden. it's why I campaigned for Biden, because you needed a centrist in that moment in time in the Involved ہے country. یہ بتا رہا ہوں, صحیح ہے. یہ لیٹر اس نے لکھا تھا. تو آئی تھنک وہ چیزیں ہیں جہاں آپ ایز اے سوسائٹی کمپرومائز کرنا شروع کریں. ایک ایمرجنگ اپر مڈل کلاس ہے جس کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے, اس کو آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. ایک غریب گاؤں کا شہری ہے, سندھ سے, بلوچستان سے, فاٹا پرانے فاٹا سے, ساؤتھ پنجاب سے, اس کو آپ نے کسی طرح کچھ فیوچر دکھانا ہے. اور آئی تھنک we need to talk more about policy and less about individuals and politics and all of that, کیونکہ ultimately پاکستان کی میڈین ایج is somewhere around 24 years old. ہم 2022 میں بیٹھے ہیں. یہ ووٹر اس وقت ووٹ ڈالے گا اور اگلے 2035 تک will be going through a mid life crisis essentially. اور اگر یہ ملینز آف لوگ مڈ لائف کرائسس کے دوران جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے, تو you're looking at a very dangerous scenario. So again, I think the hope, how are you differentiating the two, right? So let's say احساس پروگرام ہم چاروں اگری کرتے ہیں از بریلینٹ. ہم چاروں پروبیبلی ہوپ فلی اگری کرتے ہیں کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو گالیاں دی جاتی تھیں وہ غلط تھا. اینڈ آئی اپریشیٹ شاہد خاقان عباسی نے کل پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بولا. اچھے پروگرام جو ہیں جو کنٹینیو ہو رہے ہیں, دیٹس اے گڈ تھنگ. وین پی ٹی آئی اسپریڈ آل دس فیک نیوز اینڈ پروپیگینڈا کہ پناہ گاہ یا لنگر خانے یا احساس بند ہو رہا ہے, this was a bad thing. So آپ جب کہتے ہیں جس طرح for instance social welfare programs, all four of us can sit here and talk in abstraction کہ جی it's a very good thing, it's a very good thing. But ہم لوگوں کو یہ کیسے سمجھائیں کہ اچھا یار پی ٹی آئی نے کووڈ میں جو ریلیف پرووائڈ کی اس میں سے کتنی غریبوں کو کی, کیونکہ ساری پالیٹکس تو ڈیلی ویج لیبررز کی تھی, بٹ بینیفٹ کتنا ایلیٹ کو ملا اور کتنا غریب کو ملا. وداؤٹ دیٹ ڈیٹا how do we actually know which party will do more for social welfare programs? Yeah, again, it's about the first starting point is not the data, right? The first starting point ہے کہ consensus ہے کس چیز پہ, جہاں پارلیمان اور اس کے اندر کے پلیئرز اگری کریں کہ یہ ہماری اندرونی ریڈ لائنز ہیں جنہیں ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, موو آن, کہ اگر ہم نے سیکھ لیا کہ ڈارونامکس کا ایکسپیریمنٹ غلط تھا, ٹھیک ہے, ڈسٹرکشن ہوئی, عمران خان آیا, اس نے ایک اپنے ایکسپرٹ سے بات کی, انہوں نے کہا پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر آپ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کی طرف جائیں. آئی ایم ایف کا پریشر تھا لیکن بٹ ہی میڈ دیٹ ڈیسیژن, ہی اونز اٹ, کوڈوز ٹو ہم. اب ہم اس سے آگے بڑھیں تو یہ نہ ہم ریگریس کریں. تو پی ایم ایل این کے اندر ہمیں یہ بات بار بار ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے کہ ریٹرن ٹو ڈارونامکس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. ان دیٹ سیم انسٹنس فار ایگزامپل, عمران خان نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس کم کر دی, فریز کر دیا, ملک کو بیسکلی دیوالیے کی طرف آگے لے گئے. تو ہمیں کنسنسس فارم کرنا ہوگا کہ پی ایم ایل این جب اس پرائس فریز کو توڑے گی, جو اس سے توڑنا ہے, اس سے بہت پین ہوگا, لیکن ہم اسے پولیٹیکل چیزوں کے لیے استعمال نہیں کریں. حالانکہ دوسری سائڈ پی ٹی آئی کی سائڈ کہے گی کہ نون لیگی بھی تو کہتے تھے پیٹرول بم, تو ہم کیوں نہ گئے. اگین یہ کنسنسس جب تک نہیں ہوگا, جب تک آپ جو ڈیٹا کی بات کر رہے ہو کنٹینیوٹی کی, کون بہتر ہے کون غلط ہے, پہلے تو آپ نے گراؤنڈ رولس پہ اگری کرنا ہے نا. تو آپ اس گراؤنڈ رولس پہ اگری نہیں کریں گے تو وی ول کیپ ریگریسنگ. کیونکہ اب اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ فریز کر دیں, جو شہباز شریف نے کیا, انہوں نے کنٹینیو رکھی فریز کی پالیسی, because there is a political cost to it. It's a terrible choice, we have to call it out.
But if we don't agree on that, we'll continue going round and round and round in the same circle. I did call it out, and I think the stat was very alarming. Miftah Ismail said कि अगर जो सब्सिडी इमरान खान ने दी है अपनी सीट बचाने के लिए, अगर वो पूरे साल में हम कैलकुलेट करें तो it's 1.5 of our defense budget. So this is public money that Imran Khan burned just to hamstring the next government, and these are facts, and these are undeniable facts. बट आप पोस्ट करें तो फिर गालियां पड़ती हैं इस पर कि हाँ जी जब वो प्राइस बढ़ाएं तब आप उनको बुरा बोलें, जब वो प्राइस नीचे रखें तब आप उनको बुरा बोलें. बिलाल, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? अगर मैं बहुत क्विकली ये बोल दूं तो आई डोंट थिंक कि इमरान खान्स हाइपोथेसिस वाज कि ही इज गोना लूज हिज गवर्नमेंट एंड दैट हिज बॉम्ब इज फॉर द नेक्स्ट, इट वाज फॉर हिज ओन गवर्नमेंट. आई थिंक देयर इज अ बिट मोर कॉन्टेक्स्ट आइदर कि अगर अर्ली इलेक्शंस करवा रहे हैं उसमें ये पॉपुलर होगा, आइदर वे दोनों में इट्स अ पॉपुलैरिटी स्टंट एट द एक्सपेंस ऑफ यू एंड मी एंड पब्लिक फंड्स. इसका ओरिजिनल सिन अगर आप इसके ऊपर जाओ, एंड एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज द रीजन व्हाई आई बिकेम अ लाउड पीटीआई सपोर्टर वाज व्हेन दे वर टेकिंग अनपॉपुलिस्ट मेजर्स एट द बिगिन टू रिवर्स दारोनॉमिक्स. That's when I was like people are not getting it, and I introduced कि वो chemotherapy को जो है वो असद उमर is trying to serve. That's how I got into it. And then Asad Umar was fired and Abdul Hafiz brought back. अभी भी जब PMLN unpopular measures लेगा तो I will come out and support the fact कि those things are right. So Uzair is right कि जब unpopular ये लोग measures ले रहे हैं, those are the right things to support, and we should all sort of have consensus there. I think they should make their life easy and be like, the civilian government has nothing to do with petrol prices. This is an independent thing. हमारा कोई लेना देना नहीं. एक दफा announce कर दें और फिर जान दें. Again, really quickly on this, I'll draw a comparison. Again, it is also linked to this type of short-term policy making is linked to political instability, and again to the core point we all agree on, which is the army's involvement in politics. Across the border, आप India अगर देख लें, तो वहाँ petrol prices are not determined by the Prime Minister, but taxes are. But Modi is refusing to cut even taxes at this point, क्योंकि वहाँ political stability है. उसने उत्तर प्रदेश जीता, अब वो टैक्सेस के थ्रू एक फिस्कल बफर बना रहा है अपने लिए, क्योंकि 2023 में जब वो इलेक्शन कैंपेन में जाएगा उसने उसका इस्तेमाल करना है अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए, पॉपुलिस्ट बजट लाएगा, ठीक है. बट दैट लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग 18 months into the future is easy for a prime minister who is not hamstrung by a hybrid setup which he was part of or is no longer part of, or an opposition that might be part of in the future. So again, it also goes back to decision making is impacted by political instability and chaos at home as well. बाजवा जी, मैं थोड़ा सा यार डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा और थोड़ा सा मैं पीटीआई के बारे में भी होगा कि आई थिंक द फैक्ट कि हम यहाँ पे बैठ के हम प्रोपिगेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली आइडियल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को इज बिकॉज ऑफ आवर प्रिविलेज. मैं यकीन करें अगर पीटीआई इतना हार्ड पिवट ना भी मारती, लेकिन करोड़ों ऐसे लोग जिनको सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, अगर उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बर्बाद ना करती तो आई थिंक शायद वो भी थोड़ा सा बेहतर होता. सो आई डू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं, बट पॉलिटिक्स की नेचर ही ये है कि देयर आर अ मिलियन डिसीजंस यू हैव टू मेक एंड देयर आर 10 million अदर फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. जो डेमोक्रेसी में भी रोता रहता हूँ, बाकी भी लोग रोते रहते हैं, वो इसीलिए है टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिंग इन एंड मेकिंग डिसीजंस जो एक अच्छी खासी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन का बेड़ा गर्क कर दे. अब यार लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है भाई पिछले 3 साल के अंदर, और हमें शायद उस चीज़ का रियलाइज़ नहीं होता, और वो पिवट करने की कोशिश की. इसीलिए मैं बिलाल भाई आपकी वो कीमोथेरेपी वाली चीज़ को भी मैं बार बार लाइक पॉइंट भी मारता हूँ और उसको मैं पोक भी करता हूँ. अभी भी आई नो डायरोनॉमिक्स वाज नॉट आइडियल, बट द थिंग इज कि अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली और हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर को सोचते जाएं लेकिन जो लोग उससे इम्पैक्ट होने हैं उनका हम ना सोचें, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल चीज़ होगी. आई नो थिंग्स आर नॉट आइडियल, आई नो स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बट देन यू आल्सो हैव टू थिंक अबाउट द टाइमलाइन कि आपने किस टाइमलाइन के ऊपर उन स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉल्व करना है. Can I just get Uzair's response on this contention? Yeah. नहीं, आई मीन लुक, वो बहुत वैलिड पॉइंट है. और अगेन आप अगर क्या कहते हैं इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान में 3 साल में कोई 40% रफली CPI बढ़ा है, इंडिया में इट्स हाफ ऑफ दैट, बांग्लादेश में इट्स हाफ ऑफ दैट, एंड इट्स लिंक्ड टू some of the policies that the PTI followed, including the exchange rate floating, mismanagement हुई फूड साइड के ऊपर, wheat harvest वगैरह वगैरह. कुछ मिसमैनेजमेंट है, कुछ आपकी शॉक एंड ऑल थेरेपी आप कह सकते हैं उसको. लेकिन इशू इस वक्त ये है पाकिस्तान के अंदर कि आपने मल्टीपल राउंड्स में
جو ہے ایک ڈائبٹیز پیشنٹ کو انسولین شاٹس لگائے ہیں, اور وہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہر انسولین شاٹ کے بعد پھر مٹھائی کی دکان میں کھڑا ہوتا ہے اور 1 کلو مٹھائی کھا جاتا ہے. تو وہ جو امپیکٹ ہے انسولین کا وہ اب گینگرین بن چکا ہے, آپ کو سرجری کی ضرورت ہے. اور مصطفیٰ کی بات بالکل ایکوریٹ ہے کہ آپ نے اس کو سرجری بھی کرنی ہے, پیشنٹ کا ایسا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بلیڈ آؤٹ نہ ہو جائے, اور آپ نے ریکوری میں بھی انویسٹ کرنا ہے. تو اگین یو کی ناٹ ڈو دیز تھنگز ان آئسولیشن, لیکن یہ اتنے مشکل فیصلے ہیں. فار ایگزامپل جسٹ اے بیسک تھنگ لائک پرائیویٹائزنگ PIA, لائک ہم اس پہ کنسنسس اگر نہیں کر سکتے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, جہاں PTI ان اپوزیشن سیز پرائیویٹائزیشن غلط ہے, گورنمنٹ میں کہتی ہے پرائیویٹائزیشن صحیح ہے, PMLN اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں کہتی ہے ہم پرائیویٹائز کریں گے, اپوزیشن میں آ کے اسی PTI کو کہتی ہے کہ غلط ہے. تو جب آپ ان بیسک چیزوں پہ بار بار انسولین شاٹ لگائیں گے کسی طرح شارٹ ٹرم سولوشن میں, تو وہی ہوگا جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5-10 سال. جو آپ انفلیشن کا آپ نے ذکر کیا, اس پہ قومی یوتھ کا رسپانس ہوگا. US UK میں نہیں دیکھی تم نے پیٹرول پرائسز, what would you say to the contention کہ جی پوری دنیا میں انفلیشن ہے اور یہ یوزلی گلوبل فیکٹر سے انفلیشن ہوتی ہے, PTI میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یا گلوبل فیکٹرز کی کنٹریبیوشن ہے, لیکن اگین میں اس لیے 3-3.5 سال کا چارٹ دیتا ہوں, اس کے اندر آپ کو ایک اسپائک نظر آتا ہے. اس کی 3-4 وجوہات ہیں کہ وہ کیوں اسپائک ہوا. کموڈیٹی اس وقت بوم نہیں تھا 2000 to 2021, but we were experiencing high inflation. کچھ لوگ جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ نے پیسہ اتنا چھاپا, منی گروتھ اتنی ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو انفلیشن نظر آئی. کچھ لوگ کہتے ہیں فوڈ سائڈ پہ آپ کو انفلیشن نظر آئی کیونکہ آپ کا پنجاب کے اندر ویٹ پروکیورمنٹ سسٹم فار ایگزامپل اتنا بیکار تھا کہ آپ نے فوڈ مارکیٹس کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اٹس ملٹیپل تھنگز, از نیور ون ریزن. کموڈیٹی بوم جو آیا پچھلے 6 مہینوں میں اس نے obviously کریٹ کیا امپیکٹ. بلال بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ انیشلی جو ویو آف انفلیشن آیا وہ ڈی ویلیویشن امپیکٹ تھا. آپ نے ڈی ویلیویشن کیوں کرنی تھی؟ کیونکہ آپ نے IMF کے پاس جانا تھا, IMF کی کنڈیشن تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ بات مفتاح اسماعیل شروع کر چکے تھے PTI گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ ٹرانزیشن. تو اٹس ملٹیپل فیکٹرز. اینڈ اگین ود ان دیٹ دا کور ایشو واز کہ آپ کے اسٹرکچرل ایشوز اتنے بلڈ اپ ہو رہے ہیں کہ every round of insulin shot leads to higher and higher pain for the patient, and the only way out is surgery, but the surgery has to be done by committee or committee's consensus. بلال کی جو earlier let me just get one last thing. بلال کی جو earlier assertion تھی کہ جو عوام کو برا لگ رہا ہے یا عوام کو برا محسوس ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اسٹرکچرل ریفارم PTI لانے کی کوشش کر رہا تھا. مائی انڈرسٹینڈنگ آف PTI economics is that they've made the same mistakes, they've gone to the same ICU. What do you think of this contention کہ PTI میں عوام کو ڈنڈا زیادہ اس لیے مل رہا ہے کیونکہ پچھلی حکومتوں نے چیزیں خراب کی تھیں and PTI went for structural reform? Well, to an extent they did go for it, right? State Bank کے اندر میں نے vociferously support کیا State Bank autonomy کو. لوگ کہتے تھے رضا باقر وائس رائے ہوگا, جس طرح انہوں نے پاس کیا. ہاں, I know you are, but I'm saying لیکن جس طرح انہوں نے پاس کیا اس کو پارلیمان کے اندر 12 منٹ کے اندر, I think that was an atrocity. Like اس طرح سے آپ نہیں کرتے ریفارمز, رائٹ؟ آپ نے ٹیکنوکریٹس کو امپاور کر کے کچھ چیزیں کی, لیکن آپ نے بہت ساری اپنی مسٹیکس بھی کی, ان پرٹیکولر اراؤنڈ دا فوڈ سپلائی سائڈ. یعنی کہ یہ حال ہو گیا تھا کہ مزمل اسلم جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ریکارڈ آؤٹ پٹ ہونے والا ہے, اور ڈیٹا جب آتا ہے ڈیٹا دکھاتا ہے کہ آپ کا 1 ملین ٹن کا شارٹ فال ہے بھائی. اور لیکن اس کے اندر پھر ایک بہت بڑا سوال ہے, فار ایگزامپل پرٹیکولرلی آن دا ویٹ اینڈ دا فوڈ سائڈ, کہ اگست 2021 میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یوریا کا سرپلس ہے. وہ اچانک سے یوریا شارٹ فال ہو جاتا ہے اور ایکسکیوز دی جاتی ہے کہ جی وہ اسمگل ہو گیا. تو لیکن سوال یہ کوئی نہیں کرتا کہ یار یہ اسمگل کہاں سے ہو رہا ہے, ویسٹرن بارڈر سے ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس بل مسنگ ہو جاتے ہیں, ہیومن رائٹس نہیں تو آپ یوریا کی بات کر رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کتنا یوریا اسمگل ہوا, تو مجھے 1-2 لوگوں نے کہا اٹس ایٹ لیسٹ 5000 ٹرک لوڈ ورتھ آف یوریا اینڈ ویٹ از ایڈیشنل آن دیٹ. تو میرا سوال یہ تھا, اور میں لوگوں سے پبلکلی اس بات پہ کوئی ڈبیٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ آبویسلی کالے ویگو کا ڈر ہے, لیکن پاکستان نے ایٹ لیسٹ $500 billion پلس اسپینڈ کیے ہیں فینسنگ کے اوپر, بارڈر مینجمنٹ کے اوپر. This is CapEx. This is not operational cost of maintaining those crossings and the border and everything. تو سوال یہ کہ ایک عام شہری جو پہلے سبسڈی دیتا ہے یوریا کو سستی گیس کے تھرو تاکہ اس کو کھانا سستا ملے, وہ یوریا اسمگل ہو جاتا ہے. وہی شہری کمپنی کو دیتا ہے. عزیر کمپنی کا نام کیا ہے جس کمپنی کو دیتے ہیں؟ کافی ساری کو دی جاتی ہے. ایک کوئی کمپنی ہے جس کا آپ نام دے رہے ہیں, اینگرو نہیں, جو دوسری والی دوسری بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, میں تو کہہ دیتا ہوں فوجی فرٹیلائزر کو دیا جاتا ہے.
لیکن دیکھیں وہ شہری اپنا ٹیکس کا پیسہ مشکلوں سے جو اس کو ریگریسو سسٹم کے اندر دبایا ہوا ہے, تو ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی ٹیکس ہو رہے ہیں, بھائی یار پاکستانی ٹیکس دیتا ہے, اس سے ریگریسو سسٹم کے تھرو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے, تو پہلے وہ ریگریسو ٹیکس دیتا ہے کہ مجھے سستی روٹی ملے گی, وہ یوریا اس کا اسمگل ہو جاتا ہے, اسی شہری کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈیفینس اسپینڈنگ بڑھانی ہے کیونکہ بارڈر پہ تھریٹ ہے, ہمیں بارڈر مینجمنٹ کرنی ہے, لیکن وہ بارڈر ایسا بارڈر ہے جہاں سے اس کا اپنا یوریا جو اس نے اپنی ٹیکس پیئر سے دیا وہ چلے جاتا ہے, پھر وہ جو گندم مکتی ہے وہ بھی اسمگل ہو جاتی ہے. تو آپ تو شہری کو تینوں طرف سے جو ہے وہ مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی لیکن پھر آپ سوال نہ کریں کہ یہ اسمگل کیسے ہوا. تو بھائی ہمیں سوال کرنے کا تو حق دیں کہ بھائی جان گندم اور یوریا اسمگل کیسے ہوا پاکستان میں. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, یہ آفتاب سعید نے بہت اچھا اگزامپل دی تھی, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے, پہلے برا ہوتا تھا بندہ گالی تو دے دیتا تھا کہ زرداری کی, نواز کی, پی ٹی آئی والے کر وہ ہی رہے ہیں, بندہ گالی بھی نہیں دے سکتا, تو یار کچھ تو عوام کو دینا, آپ ریلیف, گالی دینے کا حق تو دیں. جی باجوہ, اگین میں نے آپ کو فریم ورک بتایا تھا کہ ان کی جو مارکیٹنگ پوری جو اسٹریٹجی ہے اور جو اس کا پورا سیٹ اپ ہے, اٹ از اے مارکیٹنگ ڈریون پولیٹیکل پارٹی. آپ بہت ایک طرف ہو رہے ہیں, میں ذرا اس کو آپ سے, unless you want to say something, say that, but I have a specific question as well. I want to actually, جو پہلے وہ بات اسٹارٹ ہوئی تھی کہ اینڈ کے اوپر کو ابھی حالات کیسے لگ رہے ہیں, از دس اے پولیٹیکل اویکننگ اور ناٹ. یار آنیسٹلی میں تو پچھلے 2-3 دنوں سے I think I've increasingly gotten worried just by realizing how deeply the PTI's propaganda machinery has spread. پچھلے 3-3.5 سال کے اندر آئی تھنک انہوں نے انفیئر یوز کیا ہے گورنمنٹ ڈیٹا کا. انہوں نے لوگوں کے موبائل فون نمبرز, گورنمنٹ آفیشلس کے, اسکول ٹیچرس کے, ڈاؤن ٹو دا تحصیل اینڈ ولیج لیول, اس کے اوپر انہوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں. وہاں سے یہ جو سارا جو اسپریڈ ہو رہی ہے ان کی میسیجنگ, I think this is a very, very dangerous situation because we are giving too much power in the hands of one person who again and again has proven through his actions and through his words as well کہ وہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر ٹلٹ کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. So ابھی بیچ میں I think آپ لوگوں نے, by the inherent divisive nature of social media algorithms, social dilemma دیکھ لیں, social media algorithms favor یہ کرتے ہیں, and then when you take advantage of that, genocides have happened because of this. I think like genocide نہیں ہو سکے گی کیونکہ ہماری اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر penetration میانمار میں جو وہ ایک پوری ڈاکیومنٹری on how Facebook contributed to the genocide there. But میں اس لیے بھی I think that's the core thing that's been worrying me ابھی, اور یہ particularly پچھلے 1 مہینے میں اس کا ایکسٹینٹ پتہ لگا, because اس سے پہلے I mean we would all say کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی کمال ہے اور یہ ہے یا وہ ہے, لیکن جس طرح سے اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور جو اس کا جہاں سے جس طرح سے رسپانس آ رہا ہے, تو پھر اب یہ تو جا کے پتہ لگے گا گورنمنٹ کے اندر کہ بھائی کہاں پہ کیا چیز کی تھی, کہاں پہ ہاتھ پھنسایا ہوا تھا. تو دس واز اے ویری الیبریٹ آپریشن جو پچھلے 3-3.5 سال میں اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, بٹ یہ چیز ضرور انہوں نے اچھی کی ہے. Let me ask you a question on this. And again, ایک تو کرتے ہیں پھر گیس لائٹ بھی کرتے ہیں. میں لٹرلی اگر بول بھی رہا ہوں, پی ٹی آئی نے میرے خلاف کیمپینز کیے ہیں تو مجھے وہی لوگ گالیاں دیتے ہیں, تو ہے کون, جبکہ پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل لیڈز آپ لوگ بھی جانتے ہیں, آپ لوگ بھی ٹویٹر پہ کس نے کیا ہے, کیا کیا ہے, کس طرح جھوٹ بول رہا ہے. سو اگر میں ہوں اے نو بڈی, اس میں یہ لوگ اتنی محنت کر کے کیمپین چلا رہے ہیں تو گلوبلی کیا ہی کرتے ہوں گے. تو باجوہ آپ سے میں اسپیسیفک سوال پوچھتا ہوں, آپ نے مورل آرگیومنٹ تو کر دی, ٹھیک ہے جی یہ مورل آرگیومنٹ ہے, یہ غلط کرتے ہیں, بٹ پھر آپ دوسری پارٹیوں کو بھی تو لعنت بھیجیں جو پرسنل فریڈم سمجھ کے اپنی پارٹی چلاتے ہیں, who've not invested in digital media, who've not invested, اپنے سیلز بنائیں نا, پیسہ لگائیں, اپنی پارٹی کا ریسورسز لگائیں اس میں. خود وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بوٹ ہم پہ مہربان ہوگا تو ہم پرائم منسٹر بن جائیں گے, وہ کیوں نہیں اپنی پروپیگنڈا مشین چلا رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈنگ کہ انہوں نے پرسنل فیفٹمس بنائے ہیں اس لیے وہ یہ نہیں کرتے. میرے خیال میں اسے نہیں ایگری کروں گا, بیکاز اگر پرسنل فیفٹمس ہی بنائے ہو, سب سے زیادہ گالیاں تو انہیں کو پڑتی ہیں نا, مریم کو ہر طرح کی بری بھلائی تو ان کے انٹرسٹ میں ہوتا. They are not interested in countering the public narrative, they are interested in making deals in the power corridors. کیا اچھی فریزنگ کی ہے میں نے اس آرگیومنٹ کی. زبردست یار. This actually like brings me to the last 3 points I wanted to make was the notion of کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کیا کیپیسٹی ہے, اور یہ چیز مجھے باہر بیٹھے ہوئے ایز اے پی ایم ایل این سپورٹر جب میں دیکھتا تھا 2013 سے 18 تک کا, مجھے لگتا تھا کہ پی ایم ایل این ایک بہت لائک زبردست, اور باتیں بھی یہی سنی ہوئی تھیں, اور بلال کے دوست وغیرہ سارے یہی کہتے تھے کہ جی مریم کا بڑا کو میڈیا سیل ہے,
اور لائک یہ بڑی وہ چیزیں ہیں, اور اندر میں جاؤں گا تو وہاں پہ لائن لگی ہوگی لوگوں کی, اور کال سینٹر بنے ہوں گے اور دھڑا دھڑ لگے ہوں گے وہ لوگ. بھائی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, the reason کہ someone like me, no political background, کچھ بھی نہیں تھا, صرف on the basis of my work experience I got a chance to participate, was اتنا زیادہ گیپ ہے ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. آئی نو پی ٹی آئی کے اندر بھی نہیں تھا, بیکاز مجھے پہلے پی ٹی آئی سی آفر آئی تھی کہ جوائن کرو, اور وہ بھی پچھلے الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہی سیٹ اپ کیا گیا. تو اگر آپ تھوڑا وہ بات کر رہے تھے کہ شارٹ ٹرم کیا حالات ہیں, آئی تھنک شارٹ ٹرم تھنگس آر ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس طرح کی کانورزیشن, کسی سے انگیج کرنا, یہ بہت ہی کم ہے. آئی تھنک دس از آلموسٹ ابھی تو امپاسبل ہے, اور پارٹیز کے لیول کے اوپر کرنا تو بالکل ہی, آئی تھنک وہ کوئی روم ہی نہیں دے رہی پی ٹی آئی, پچھلے بھی کافی عرصے سے نہیں دی. پی ایم ایل این کے اندر بھی لوگ تنگ آ جائیں گے, تھوڑی سی کوشش کریں گے, پھر وہ کہیں گے کہ اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, جو وہ پوائنٹ وہ ریچ کر گئے ہیں آفٹر دا ایکسپیرینس آف لاسٹ 5 years. لیکن یہ ہے کہ میڈیم ٹرم کے اندر میرا کیا ہے, جو لوگ بہت کم بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایکچوئل کیپیسٹی جو ہے وہ کس طرح انکریز کرنی ہے. انفارچونیٹلی ہماری پارٹیز بہت زیادہ انویسٹ میڈیا کی طرف کر بھی دیں, سوشل میڈیا کی طرف. پی ایم ایل این کے اندر بھی 2 ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیمز ہیں, ان کے دونوں کے ڈفرینٹ پرنسپلز ہیں. ایک جو ہے وہ بہت زیادہ کیونکہ ایس ایس کی ٹون کے اوپر چلتے ہیں, تو ان کا ایک ان کے پرنسپلز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ہی کوئی اٹیک نہیں کرنا, ہم نے پرنسپل رہنا ہے. کیا سو اور دوسری جو چیز ہے وہ زیادہ والنٹری ڈریون ہے, اور یہ میرا بہت بڑا گریونس ہے فرام دا پی ایم ایل این کہ آپ, اٹ از یور ڈیوٹی ٹو انویسٹ ان دیز ریسورسز ٹو بی ایبل ٹو کاؤنٹر پی ٹی آئیز پروپیگنڈا. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ یو آر لیونگ اٹ اونلی ٹو دا والنٹیئرز, دین یو آر ڈوئنگ اے پریٹی میسو ڈسسروس ٹو دا کنٹری, بیکاز پھر کاؤنٹر نیریٹو نہیں آئے گا تو پھر فیک نیوز ہی اسپریڈ ہوگی, پھر وہ ایکو چیمبرس بنتے جائیں گے ہر جگہ پہ. سو یہ تو پی ایم ایل این کا فار شور ایک ان کا قصور ہے, اور اس کا رزلٹ ان کو بھی آئے گا, لیکن صرف ان کو نہیں آئے گا, عام شہری کو بھی آئے گا, اور یہ تو آتا رہے گا. ایک اور میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, سنس آپ کا ایکسپیرینس ہے, 5th generation بوائز کے بغیر will the PTI social media team still be as strong? I think now what I've realized over the last 1 month is that it will be as strong, it may be even more strong. جو آپ لوگ بات کر رہے تھے نا کہ اب جنرل باجوہ کو بیچ میں کیوں چیزیں ہو رہی ہیں, تو آئی تھنک یہ اس طرح کے لیڈرز کی ایک آرک ہوتی ہے, اور اس کے اندر جنرلی یہی ہوتا ہے کہ شروع میں آپ لوگوں کو ایک کسی کور ٹروتھ کے اوپر گیدر کرتے ہو, اینڈ دین یو کیپ ہیمرنگ دم دیٹ میسیجنگ, so people buy into it and they start associating their own self-worth to that leader. اور اس کے بعد پھر then you layer on, you start slipping in every sort of news, وہ fake ہو یا original ہو, that helps amplify your message. But اس کے بعد ایک وہ پوائنٹ بھی آتا ہے, سوری میں اگر یہ آرٹ کمپلیٹ کر لوں, کہ ایک وہ پوائنٹ آتا ہے کہ وہ جو بھی وہ لیڈر کہے گا وہ سچ ہے. اب انفارچونیٹلی کافی زیادہ لوگوں کے لیے, میں اپنے فیس بک کے اوپر دیکھتا ہوں, زبردست لوگ ہیں, بہت ویسے کریٹیکل تھنکنگ رکھتے ہیں, بٹ ان کے لیے everything that Imran Khan says is the truth, everything that anyone else says is not true. اس کے اگلے بھی پھر سٹیپس آئیں گے, اور ایونچولی جا کے وہ بھی سٹیپ آتا ہے کہ جب لیڈر اگر خود بھی کہے گا نا کہ باس یہ نہ کرو, تو لوگ کہیں گے کہ اب تم اپنے پرنسپلس پہ کمپرومائز کر رہے ہو, اور تم نے جو ہمیں بیداری دی ہے اور ہماری اویکننگ جو کی ہے, اب تم اس کے خلاف جا رہے ہو, تو ہم اب تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں آتے. اور I think we're moving towards that way. Yeah. It is, I mean, Shiri Mazari, one can say کہ گرٹ وائلڈر کے اسپیسیفک ٹویٹ کو رپلائی کر کے وہ کہہ رہی تھی کہ گستاخ اور بلاسفیمرز خوش ہو رہے ہیں عمران خان کے ریموول پر, بٹ وہ کانٹیکسٹ نہیں نظر آئے گا نا. جب اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ گروپس میں جائے گا اور شیرین مزاری کے لفظ یہ ہوں گے کہ بلاسفیمرز اور گستاخ رسول خوش ہو رہے ہیں عمران خان کے ڈاؤن فال پر, وہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے. It's not one mistake. You have to see this in the context of what everybody else is saying, what Imran Khan is, calling Amar bil Maroof. ایک religious lens دیا جا رہا ہے کہ نیکی اور بدی کی جنگ ہے. In a country like Pakistan, جہاں mob lynching is common ہے, this is very, very, very dangerous. And I'm glad these conversations happen. Hopefully ہم ہر مہینے کر سکیں. I'm sorry باجوہ میں بار بار کاٹ رہا ہوں, but ہم سب کو 10 منٹ میں بھاگنا ہے. And مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بلو بیک آئے گا نا, وہ یہی آئے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی والے کو نہیں بولنے دیا. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جیو کم از کم ارشاد بھٹی کو بٹھا تو دیتا ہے, ڈسپائٹ جو جیو دیکھنے کی آڈینس ہے ان کو کتنا برا لگتا ہو. اے آر وائی تو ارشاد بھٹی ٹائپ بھی نہیں بٹھاتا. پلیز بلال, جو آپ نے کہنا ہے فل آپ کے پاس موقع ہے. اینڈ اگین آئی تھنک پیپل آر یوز ٹو دیٹ ارشاد بھٹی ورسز فارمیٹ. سو جو ہم نے آج بیٹھ کے کانورزیشن کی ہے, پلیز جو لوگ سن بھی رہے ہیں, if you think any one of us are biased,
take a step back and think what biases you bring as well. I'm sure hum charo bhi biased hain, sab biased hain, sabki apni biases hoti hain, but more often than not those are based on some thinking, as opposed to lifafe, as opposed to patwariness, as opposed to, you know, just the worst things that you can think of. So please, Bilal, take it away and bring us home. I think the note that I feel at the end of this session is one of hope. I know that this sounds very strange in this conversation, but just the fact that we had a space like this. For example, you talked about checking biases. As you guys spoke, I was checking my own biases as I was pointing out as I was pointing out the biases and what you were saying. Freudian slip. And I think it tells me that, yes, I believe what I think is right and I advocate for it, but I accept the possibility that I'm wrong, or accept the possibility that things might be different. For example, very small example, Mustafa ne bola ke, PTI is really good at marketing. I have the exact opposite opinion. I think that they're really bad at marketing. But I think that then how I was trying to reconcile the two is I was like, we're marketing to different audiences. So for example, PMLN is a much better marketer when it comes to huge swathes of Punjab that I might not understand, but they know how to market. And Nawaz, like, I don't understand Nawaz's brand, but clearly he has a brand. I accept it, right? Isi tarike se, you talked about the 5th generation war, Shahzad. I think कि अभी जो army और PTI के social media warriors की लड़ाई हो रही है, उसमें PTI is like the 5th generation playing a 5th generation war, and the army is a 2nd generation or a 1st generation. मतलब ISPR press conferences कर रही है, और PTI जो है वो hashtags जो Twitter के ऊपर game जो है वो उठा के completely उनको box कर रही है कि ISPR 4% of Pakistan uses Twitter यार. Yeah, that's fair enough. लेकिन जिस किस्म की आवाम अभी रोड पे निकल रही है ना, और जिस तरीके से इस पोजीशन में आ गए हैं जहां शहजाद गयास is quoting the ISPR to counter argue with a PTI supporter. I already made my position clear on DGISPR. Point rejected. Argument rejected. वो बात it is अभी ऐसा है कि एक solar eclipse है और परिंदों को समझ नहीं आ रहा कि अभी रात है या दिन है. मतलब एक it's like हमने इंटरनेट ही काट दिया है के मतलब people who are pro army or anti army, people who are anti army or pro army. We've broken everything up. So anyway, so this is an interesting moment, but इस moment के अंदर दो तरीके हो सकते हैं, right? या तो हम सब लड़ते रहें, which we could have done over the last 2 hours. Yeah, we're like, okay, this is where we are as a country right now. How do we build bridges of hope? And how do we create more spaces like this within our political parties to be like, we need to reach out to the other person and we need to talk. And I realize the responsibility is disproportionately on me, since all three of you said कि PTI बात नहीं करती. But I think that's one important message. The second thing, which I'm just gonna sort of close on, is Uzair, to your point on the economy and how we need to have a common charter of economy. What's interesting is, with the exception of maybe two big things, which is Daronomics and petrol bombs, how much should be left for the next government, I actually think there is broad consensus between the three major political parties, even though they don't accept it. We actually rule very, very similarly. So the biggest lie of all of this is, no matter who's in power, whether it's the army, whether it's PMLN, whether it's PPP, or whether it's PTI, broadly speaking, 95% of their policies are very, very similar. And actually disagree, but I think there is more consensus, and here is why. Because all of them are part of the elite that has captured our state. I agree with that. They have very similar. तो हम लोग को जो वो लड़ा रहे हैं ना, वो 5% of the spoils पे लड़ा रहे हैं. Army included, political parties. If I may just put some nuance to that idea, जब आप governmental level पे ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना, तो 0.0001% difference is a million people. अब जिस तरह PPP को गालियां दें, सारी जिंदगी की गालियां दे दें, उन्होंने एक बेनजीर इनकम सपोर्ट बनाया, उसका एक डेटाबेस बनाया. सानिया निश्चित जो भी बोले, it was a बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डेटाबेस that became Ehsaas. Isn't that a great thing that they did that? So just this little social welfare program ballooned into Ehsaas, and now nobody can overturn Ehsaas. And before मुझ पे इल्जाम लगे, much appreciation for Sania Nishtar for making anonymized social media data for Ehsaas public. Great initiative. हाँ, लेकिन उसमें देखो, it's building upon each other's success, right? So for example,
پھر ثانیہ نے آ کے یہ کرا کہ then she consolidated that data and mapped it onto our NADRA data and understood کہ for example 400,000 people in the original BISP list were people who were flying abroad twice a year who were government employees. But Bilal, یہ وہی باتیں ہیں یار پی ٹی آئی والی کہ بے نظیر انکم سپورٹ کرپٹ تھی, ہم نے اس کو احساس بنا دیا تو نان کرپٹ کر دیا. I'm not saying that they're corrupt. What I'm trying to say is کہ they're building upon each other. For example, جب کووڈ کے اندر عمران خان نے mass cash injection دی, the largest cash transfer in the history of the country, he used BISP and Asas, but Zardari and Bilawal are like, oh, this is BISP. It is a mechanic, but it was a policy decision to transfer that cash in a moment of crisis. Give the guy credit. Yes, he used BISP as a mechanic, he used Asas as a mechanic, but and the fact is کہ آپ لوگ اس کو نام کا وہ twist دیتے ہیں. This is also an interesting story. It's not like PPP government stopped them. Credit کے لیے تو وہ لڑیں گے نا, but that's fine, that's politics. عمران خان نے بھی تصویریں کھچائیں, عمران خان نے آٹے کی بوری بات ہے نا کہ Asas is not named عمران خان support fund. مطلب صحت کارڈ گرین اور ریڈ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کا. احساس آپ نے گرین اور calling it بے نظیر income support fund and Asas and having the same color. I mean بے نظیر died, so it's a difference. It's not called Zardari, but PTI نے سارے اپنے پروگرامز اپنی برانڈنگ میں کی ہوئی ہیں. اپنی عمران خان کی تصویر چھپ کے آٹے کی بوریاں لوگوں کو جا رہے تھے, فوٹو شوٹس ہو رہی تھی. That's politics. I agree, نہیں ہونی چاہیے, but that's politics. نہیں politics ہونی چاہیے ویسے. میں سوری کیونکہ میں آپ تو اسٹریٹجسٹ ہیں نا. سن لیں کہ اگر ابھی PMLN جو ہے فار وٹ ایور ریزن اور وہ پیٹرول کی پرائسز انکریز کرے گی, تو میرے لیے یہ انکریڈبلی ایک یہ بلائنڈ ایزمپشن یا ڈیمانڈ ہوگی کہ میں کہوں کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر پالیٹکس نہ کرے. آئی تھنک پی ٹی آئی پالیٹکس کرے گی, وہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پالیٹکس کریں. کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہیں, لیگل فریم ورک کے اندر رہیں, پارلیمنٹ پہ دوبارہ اٹیک نہ کریں اور وہ سارا کچھ نہ کریں. پالیٹکس کریں کھل کے, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں. یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ اگر پاکستان کسی ایسے یوٹوپیا کے اندر چلا جائے گا جہاں پہ تمام پالیٹیشینس اور تمام پبلک اتنی ریزنیبل ہو جائے گی اور وہ کہے گی کہ یار نہیں اب ہم اس پہ بھی ہم پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں لیں گے, ہم اس پہ بھی نہیں کریں گے. بھائی ہم سارے ہمارے جو پارٹیز ہم سپورٹ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ہم نے ان کے انٹرسٹ ریپرزینٹ کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کبھی اٹیک کرنا پڑیں گے اور کبھی پیچھے آنا پڑے گا. Hopefully we can do this next month as well, but Bilal کا point complete نہیں ہوا تھا, so let Bilal complete. اب تو مجھے خیر میرا point بھی نہیں یاد رہا, but I think let's continue this next time. I think the ایک چیز which one پٹاخہ that I want to leave on is I'm hoping that all of us can agree that it was a stupid move to kick this government out a year before their 5-year term could have been complete. Even politically, we don't agree on that. I just think Shehbaz Sharif is now politically head now for no reason. If you ask me politically, so it's a big risk that PMLN has. That's what I'm thinking. Politically, it doesn't make sense. But again, I think their hands were pushed. Na, it's not that simple consideration. Then don't you think the November appointment was crucial? I think so. And if Imran Khan was left to make that November appointment, everything changes. Bajwa? Yeah, for sure. Imran Khan نے کمیٹی اپوائنٹمنٹ to accept that. میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا, ان کے پاس آپشن کیا ہے پھر. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی پارٹی جب ڈیسیژن لیتی ہے نا تو وہ اور بہت زیادہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا سکیں گے. آئی تھنک اٹ واز این ان آئیڈیل سچویشن اور یہ بہت بڑا پولیٹیکل رسک لیا ہے, پرٹیکولرلی جب ایس ایس نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر لیگل پوزیشن کے اندر ڈالا ہے ان حالات میں. یہ اس نے بہت بڑا رسک لیا, اس کا اپنا کمپلیٹ اس نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا کہ یہاں پہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی لا سکے, جان مار لے, کوئی ٹیم تھوڑی سی بہتر آ جائے. تو وہ چیز انہوں نے کی ہے, بٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں لیا ہے وہ ڈیسیجن, اور آئی تھنک گیون دا کنسٹرینٹس اور جو لمیٹیشنس تھی ساری, اٹ میڈ موسٹ سینس کہ آپ اس ٹائم پہ یہ کریں. اگر موقع ملا تھا, اگین آپ نے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اگر آپ کے پاس چانس آ رہا ہے, سپورٹ گئی ہے, آپ جائیں گے اور آپ اٹیک کریں گے. And everyone wants to do politics because they want to do better for this country. If you're getting a chance, you'll do it. So let's end on a good note. I think there's a lot more the four of us agree on than we disagree on beyond social media labels. This is the problem with apps like Twitter as well. کہ 240 کیریکٹر میں آپ انسان کا اگلا پچھلا اوپر نیچے ہر چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں. جب مل بیٹھ کے باتیں ہوں, ضرور ایسی ہزار باتیں ہیں جو ہم اور کر سکتے تھے. And hopefully جو لوگ سن رہے ہیں پلیز فیڈ بیک دیں. ایک الگ فارمیٹ ہم نے ٹرائی کیا ہے, اگر پسند آیا, اگر آپ تنگ آ گئے
सिर्फ एक दूसरे पे चिल्लाते हैं. जो लोग जो चैनल पसंद करते हैं, सिर्फ चैनल से पता चल सकता है उनका वर्ल्ड व्यू क्या है. अगर आप उन बबल्स की दुनिया से बाहर आना चाहते हैं, सो मे बी वी शुड डू अ लॉट मोर ऑफ दीज, मे बी टर्न इट इनटू मंथली सीरीज एंड कीप देम स्पेसिफिक. तो आप लोग जो भी फीडबैक है प्लीज कमेंट करें, बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू उजैर, थैंक यू बाजवा. इस तरह ना हो कि कोई बोले किसी को कुछ बोलने नहीं दिया. कोई कुछ बोलना चाहता है बिफोर वी एंड इट? Thanks for doing this, man. This was great. Yeah, thank you. यही बुलवाना चाहता था मैं. ठीक है. Or I think Bilal bhai should get like the last couple more of neutral umpires like Shahzad. ओह न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, जानवर बोला मुझे. Thank you everyone listening. Take care. Bye bye.